بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے جس درس کا آغاز کیا تھا وہ بہت ہی اہم موضوع ہے ایک سنت پر چلنے والے صحیح مسلمان مومن کے لیے، اور وہ موضوع ہے بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان سے لا تعلقی اور بیداری کے تعلق سے، ان کے رد کرنے کے تعلق سے۔ کیونکہ ہم نے بات ذکر کی سنت کی پیروی جو ہمارے اس کانفرنس کا موضوع ہے، جو شیخ ابو خدیجہ حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، سنت کی اہمیت، اسے اپنانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے یہ بات ذکر کی کہ بدعت کو چھوڑے بغیر، اس سے نفرت کیے بغیر، اس کو جان کر اس سے پرہیز کرنا، دوسروں کو بچانا اور اہل بدعت سے بچنا، اس کے بغیر سنت سے محبت، اس کی پیروی نامکمل ہے۔ جس طریقے سے توحید اپنائیں اور شرک کا رد نہ کریں، اسے نہ چھوڑیں، اہل شرک سے بیزاری نہ کریں، جو کہ توحید کی اصل ہے، کلمے کی اصل ہے، تو وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم نے کچھ اس کے نقصانات، اس کی قباحت اور برائیاں کتاب و سنت سے ذکر کی، بدعت کی تعریف شریعت میں کیا ہے، کس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کی اقسام ہم نے ذکر کی، مختلف قسم کی جو اقسام ہیں اور ان کے کیا احکام ہیں، ان کی کچھ مثالیں۔ عقیدے کی بدعت ہے، کوئی عمل عبادت سے متعلق بدعت ہے، کوئی حقیقی بدعت ہے، کوئی اصل عبادت کے ساتھ اضافہ کر کے اضافی بدعت ہے، اور بدعاتی پر جو حکم لگتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی قسمیں۔ بدعت مکفرہ ہوتی ہے جس سے ایک انسان ہوتا وہ نیا کام ہے دین میں، اس سے دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کفریہ قسم کی باتیں، بدعات، عقائد، اعمال، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو اس سے کم تر ہوتی ہیں غیر مکفرہ، لیکن گناہ ہونے میں، برائی ہونے میں، ناقابل قبول ہونے میں سب برابر ہیں، سبھی گمراہی ہیں، چاہے چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت ہو۔ اور کچھ اہم قواعد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے کلام سے ہم نے ذکر کیے کہ کوئی عمل کب بدعت بنتا ہے، کب جو ہے وہ سنت کے مخالف ہوتا ہے، کہ جب وہ اپنی اصلیت میں، کیفیت میں، اپنے جنس، مقدار میں یا زمانے اور مکان کے اعتبار سے سنت کی پابندی سے باہر ہو، تب وہ جا کر بدعت بنتا ہے۔ اور آخر میں جو بات ہم نے ذکر کی تھی کہ بدعات کب شروع ہوئیں، کہاں سے شروع ہوئیں، کس طرح شروع ہوئیں، کون کون سے علاقوں میں تھیں، کس کس قسم کی تھیں، اس کا مختصر ہم نے تعارف دیا، اور بدعات کے کچھ اسباب ذکر کیے، کیوں انسان بدعات میں پڑ جاتا ہے، کیوں سنت کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے راستے، عقید منہج کی پیروی کیوں نہیں کرتا، تو اس کے کچھ اسباب ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج انشاءاللہ جو ہے اس کی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ کہ بدعات کی تقسیم کرنا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے طور پہ، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے۔ میں نے بدعت کی اقسام آپ کے سامنے ذکر کی جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اہل علم ذکر کرتے ہیں، لیکن جو گمراہ لوگ ہیں یہ ان کی تقسیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ بری بدعت ہوتی ہے۔ تو جو بدعت منع ہے، یا یہ جو سلفی اہل سنت اہل حدیث لوگ منع کرتے رہتے ہیں فلاں کام بدعت ہے، یہ بدعتی ہے، تو وہ تو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھی بدعت ہے، اچھا نیا کام ہے دین میں، برے کاموں سے منع کیا گیا ہے دین میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ عوام کو ہم مغالطہ دینا ہے۔ بہت سے گمراہ لوگ جیسے طاہر القادری اور دوسرے اس قسم کے دلائل بیان کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہاں اس میں تخصیص ہے، یعنی کہاں مخصوص کیا ہے کہ کچھ بدعات گمراہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی ہیں، بدعات ساری کی ساری گمراہی ہیں۔ اور بدعات کی ہم نے جو تعریف پڑھی وہ تو ہوتا ہی نیک کام ہے، اچھا کام سمجھ کے انسان کر رہا ہوتا ہے، تبھی تو وہ بدعت اور دین بنتا ہے، برا کام تو ویسے ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو اچھائی اور برائی کی بدعت میں تقسیم کرنا یہ باطل تقسیم ہے۔ اس کے بارے میں مثلاً وہ حدیث بیان کرتے ہیں
کہ جس نے نیکی کی طرف بلایا، جس نے جو ہے ایک نیا کا جو ہے سنت حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی سنت حسنہ کا آغاز کیا، فلہ اجرہا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور جس نے کوئی سنت صحیح یا بری سنت کا آغاز کیا طریقے کا تو اس کو گناہ ملے گا، اور جو جو اس کی پیروی کرے گا اسے بھی گناہ ملے گا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ دلیل ان کی باطل ہے، یہ سلف صالحین صحابہ کا فہم نہیں ہے۔ پہلی بات انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ اس کو دلیل بنا کر پھر انہوں نے عید میلاد النبی شروع کر دی ہوں کہ دو عیدوں کے علاوہ ہمیں عید میلاد النبی بھی کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے اور آپ سے کہ آپ کی پیدائش کا دن منانا چاہیے، کسی نے ایسا نہیں کیا، تو یہ دلیل باطل ہے۔ دوسرا، اس حدیث میں سنت کے لفظ سنت حسنہ، اچھا کام جو یعنی سنت میں پہلے سے ثابت ہے، بدعت کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں۔ اچھا کام جو کسی وجہ سے بعض لوگوں نے روک دیا ہو، غفلت کر رہے ہوں، پھر اس نے شروع کیا ہو کسی دوسرے نے اور دیکھا دیکھی سب نے شروع کر دیا ہو تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کے پس منظر میں واقعہ بھی ہے کہ ایسے آئے تھے مفلس کچھ جو ہے مسلمان آئے تھے جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی ہوا کہ ان کے اوپر کوئی صدقہ خیرات کرے، تو ایک صحابی جو ہے اٹھا کر اب سامان لے کر آئے، کھجور لائے، بوری لائے، انہوں نے شروع کیا صدقہ خیرات کا آغاز، تو ان کی دیکھا دیکھی سب نے دینا شروع کر دیا اور پورا انبار لگ گیا مسجد میں۔ تو پھر آپ خوش ہوئے اور اس قسم کی حدیث اسی کے پس منظر میں ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک کام ویسے ہی ثابت تھا، اس پر عمل لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، یا اس پہ کم عمل کرتے تھے یا غفلت کرتے تھے، کسی نے شروع کیا کسی علاقے میں نیکی کا کام جو سنت سے ثابت ہے، جیسے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، آپ کے گھرانے میں لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیا یا نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ سنت کے اوپر عمل شروع کیا، دوسروں نے دیکھا تو ان کے بھی دل میں خیال پیدا ہوا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، انہوں نے بھی شروع کر دیا، آپ کی دیکھا دیکھی، تو یہ صحیح کام ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کو گویا کہ واپس سے زندہ کیا، احیا کیا اس کا، تو اس سے یہ مراد ہے۔ تو سنت حسنہ اور سیئہ کی جو یہ تقسیم کی جاتی ہے یہ باطل ہے اور یہ دلیل نہیں بنتی ہے ان کی بدعات ایجاد کرنے کے لیے۔ ایک اور دلیل بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں، مثلاً میں نے آپ کو دو تعریفیں بتائی جو بدعت ہے، ایک لغوی جو عربی لغت میں اس کی تعریف ہے، کوئی بھی نیا کام سابقہ نمونے کے بغیر یا سابقہ نمونے کے بغیر بھی ہو، کوئی نیا کام جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور شرعی تعریف بتائی، ان دونوں میں فرق بتایا۔ تو مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ جب تراویح کی نماز انہوں نے واپس سے شروع کروائی مسجد میں ایک امام کے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، دیکھیں نا انہوں نے اچھی بدعت کہا اس کو، اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ادھر سے لغوی بدعت مراد ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، جو مخالفین ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بدعت ہو ہی نہیں سکتی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، پھر کس خوف اور خدشے سے آپ نے جو ہے ختم کر روک دی تھی کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرض کر دے پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے پوری امت کے لیے، تو اس کو نفل ہی باقی رکھا، سب پھر بھی پڑھتے تھے اپنے اپنے گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور عمر بن خطاب کے ابتدائی دور میں بھی دیکھا کہ الگ الگ ٹولیاں بن کر وہ ہے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں ایک کے اوپر جو ہے جمع کر دوں سب کو، کہ یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے، اسی سنت کو واپس سے جاری کیا، کیوں کہ جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہترین قاعدہ بیان کرتے ہیں اقتضاء صراط المستقیم کتاب میں اپنے، کہ بدعت کوئی کام اس طور پہ بنتا ہے کہ ایک کام جس کی ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور وہ کر بھی سکتے تھے، اس کے کرنے کے وسائل بھی آپ کے پاس موجود تھے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا، اس کو کوئی بعد میں جاری کر دے تو وہ بدعت ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان دینے کا حکم دیتے تو کہتے کہ کون زیادہ بلند آواز والا ہے، اس سے کیا معلوم چلا کہ اذان وہ دے آواز دور تک پہنچے، اذان کا مقصد یہ ہے کہ دور تک پہنچے تاکہ لوگ اذان نماز پڑھنے آئیں، تو آپ اس وقت یہ سہولت ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ کوئی ایسا آلہ ہو جس سے اذان کی آواز اور دور تک پہنچے، لیکن جب وہ آ جائے گی بعد میں اس میں لاؤڈ اسپیکر، اس کو استعمال کرنا بدعت نہیں ہوگا۔ بہت سارے بیوقوف جو بدعات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اس کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں، دیکھو تم بھی تو یہ استعمال کرتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیاوی وسائل میں سے ہیں جو دین کے کام میں آسانی اور سہولت کے لیے اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آگے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثلا
جو ہے کتاب و سنت کی حفاظت کرنا یہ مقصد ہے، دینی اور اسلامی مقصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن اس کو محفوظ کرنے کے اگر اس قسم کے ذرائع نہیں تھے کہ باقاعدہ وہ احادیث کی سند کے ساتھ کتابیں علماء کرام نے جمع کی، بعد میں لکھ لیا گیا، یا قرآن مجید جو ہے اجمیوں نے بھی پڑھنا شروع کیا تو زیر زبر پیش نہیں تھے، اس کو لگا دیا گیا، اس کو منظم کر دیا گیا، تو یہ بدعات میں سے نہیں ہے، یہ تو وسائل استعمال کر کے شریعت کے حقیقی مقصد کو سمجھ کے اس کو جاری کر دیا گیا۔ تو پھر بعد میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہے اس کو جاری کرے گا، وہ بدعت نہیں ہوگی۔ جس طرح تراویح کی نماز ہے، اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ اس میں یہ رکاوٹ تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، موجود ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ خدشہ موجود ہے کہ فرض ہو سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب تو کوئی وہ خاتم النبیین ہے، اب کسی پر وحی نہیں آتی، اب یہ خدشہ ختم ہو گیا، ٹل گیا، کسی خوف کی وجہ سے آپ نے وہ چیز نہیں کی، اب وہ ٹل گیا ہے تو پھر اس کو جاری کر دینا یہ بدعت نہیں ہے۔ باقی آپ کے دور میں چیزیں بھی موجود تھیں، وہ کر بھی سکتے تھے، اور پھر بھی آپ نے نہیں کیا، اس کو کوئی ایجاد کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ جیسے کہ میلاد ہے، اس وقت بھی جو ہے میلاد منا سکتے تھے، اس میں کیا ہے؟ عیدیں مناتے تھے وہ جاہلیت کی، جس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ عید الفطر دی۔ ایک اور جو ہے میلہ یا جشن بنا سکتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، خوشیاں مناتے، نبی کی پیدائش ہے، پھر بھی آپ نے نہیں کیا تو اس کو جاری کرنا یہ بدعت کہلائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے بدعت کی تعریف کو صحیح طور پر سمجھا جاتا ہے اور اس قسم کے گمراہ لوگوں کے شبہات کا رد کیا جاتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ سلفی جو ہیں، ان کا بدعت اور اہل بدعت کے خلاف کیا موقف ہے؟ وہ بدعت کا رد کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی دور رہنے کا کہتے ہیں، اس سے برات اور بیزاری کا بدعت سے بھی اہل بدعت سے بھی اظہار کرتے ہیں، ان سے تحذیر کرتے ہیں۔ تحذیر کا مطلب یعنی لوگوں کو وارننگ دیتے ہیں، ان کو خبردار کرتے ہیں کہ اس سے بچو، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس کے اصولوں کے مطابق، ان سے حجر کرتے ہیں، ان سے میل ملاپ ہنسنا کھیلنا وغیرہ، یا ان کی مجالس میں جس طرح بہت سارے آج کل مشترکہ مجالس میں بیٹھتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی اچھی صورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ تو بدعتی کی تائید کرنا اور اس کی بدعت کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ چنانچہ ہر دور میں اہل علم اس وقت سے لے کر صحابہ کے دور سے لے کر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں، علماء کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدعت موجود نہیں تھی، پھر بھی آپ ہر خطبے میں ڈراتے تھے کہ کلو بدعت ضلالہ کر کے، تو کتنی زیادہ اہمیت ہے اس سے ڈرانے کی۔ اور پھر جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کس طرح خلفائے راشدین اور ان کے بعد اور آج تک کے دور میں جو صحیح اہل سنہ والجماعہ سلفی علماء ہیں اس سے خبردار کرتے آئے ہیں، کس طرح اپنی تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے دروس کے ذریعے، اور بدعات کے رد میں جب وہ ان کے پاس اگر سلطہ طاقت ہے، سلطان ہے، خلیفہ حکومت ہے، تو وہ باقاعدہ ان کے خلاف لڑتے بھی تھے، ان کو قید و بند کی صحبت میں ڈالتے تھے یا لڑتے تھے، جیسے خوارج کے خلاف قتال کیا، ان کا قلع کما کرنا یہ شرعی مقاصد میں سے ہیں، گمراہ لوگوں کا، باغی لوگوں کا۔ یہ سب کام کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یہ آپ سنتے ہوں گے، یہ جو اصطلاح ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے۔ اگر یہی نہیں کریں گے تو ان کی خصوصیت امت محمدیہ کی جو دوسروں سے افضل ہے، امتیاز ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اہل کتاب یہ کام نہیں کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یعملون، کہ وہ منکر دیکھتے تھے پھر بھی رد نہیں کرتے تھے، اس سے منع نہیں کرتے تھے، کتنا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ اس امت کی امتیازی صفت ہے، اور برائی سے روکنے میں ہر چیز شامل ہے، شرک سے روکنا، کفر سے روکنا، گناہوں سے روکنا چھوٹے بڑے، اسی طریقے سے بدعات سے روکنا، اہل بدعت سے روکنا، گمراہوں سے روکنا۔ ہم جب دنیاوی طور پہ جانتے ہیں کوئی شخص جو ہے فراڈ ہے، جھوٹ ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کتنا اس سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اس سے نہ لینا، اس سے بچنا، اس سے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ، ڈیلنگ وغیرہ، تجارت، یہ چیزیں نہ کرنا۔ تو دین تو اس سے زیادہ عزیز ہے، انسان کا سب سے عزیز متاع اس کی، اور جو ہے اس کے آخرت میں نجات کا جو سبب ہے، اس کے تو سانس لینے سے زیادہ اس کو اپنے عقیدے ایمان کی پرواہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں جو نقصان پہنچانے والا ہو، اس سے کیوں نہ جو ہے روکا جائے، بچایا جائے، تحذیر کی جائے، ڈرایا جائے، اس کو چھوڑا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، یہ تو زیادہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ایک شخص جو ہے
نفلی عبادتیں کرتا ہے، رات کو تہجدیں پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، یہ آپ کو زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ اہل بدعت کا رد کرتا ہے؟ اہل بدعت کا یعنی فرائض وغیرہ ادا کرتا ہے، اگر تہجد یا نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، لیکن اہل بدعت کا، گمراہوں کا وہ رد کرتا ہے، ان سے لوگوں کو جو ہے بچاتا ہے، تو فرمایا کہ دوسرا زیادہ افضل ہے اور محبوب ہے مجھے۔ کیوں؟ جو نفلی عبادت کر رہا ہے اس کا فائدہ نفع تو اس کی اپنی ذات تک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا جو وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے درمیان ہے، لیکن جو لوگوں کو گمراہی، بدعت، اہل بدعت سے بچاتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، تو وہ تو پوری امت کی خدمت کر رہا ہے، اس کا فائدہ تو آگے تک پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بچا رہا ہے ایک گمراہی سے، ایک نقصان سے، تو وہ زیادہ افضل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو افضل جہاد میں سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے کیوں بات کرتے ہیں، اس پر نفرت پھیلا رہے ہیں، تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، حالانکہ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اخلاص اپناتے ہوئے یہ کرتا ہے کام، اہل بدعت سے لوگوں کو خبردار کرتا ہے، گمراہ لوگوں سے خبردار کرتا ہے، سنت کا نام لے کر جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے جو ہے خبردار کرتا ہے، روکتا ہے، وہ تو لوگوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، وہ تو ان کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے، اس کا اپنا کیا فائدہ ہے اس میں؟ بلکہ ہمارے معاشرے میں تو جو ہے بدنام کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، یہ سخت ہیں، یہ سلفی ہیں، یہ وہابی ہیں، مفکری ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، سب کا رد کرتے رہتے ہیں، تو ہم یہ کیوں بدنامی مول لیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح پچھلے بھی سلف صالحین کو جو ہے ملامت کیا جاتا رہا حق بات کہنے کی وجہ سے، ان کو تو اذیتیں بھی دی جاتی رہیں، جیسے امام احمد بن حنبل گمراہ عقیدے والے جہمیہ کا رد کرتے تھے، ان کو جیل میں بند کیا جاتا، کوڑے لگائے جاتے، سب کچھ ظلم و ستم ان کے ساتھ کیا جاتا، وہ اس کو صبر سے برداشت کرتے۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی ثابت ہے، اور بھی دیگر تمام جو ہے ائمہ کا، امام مالک کا یہ ثابت ہے، یہ سب کچھ برداشت کرتے لوگوں کی خیر خواہی میں، دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے محافظ بن کر، جو سب سے اعلیٰ اور افضل کام ہے جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے، لوگوں کو ہم شر سے بچا رہے ہیں، برائی سے، آگ میں جانے سے بچا رہے ہیں، تو ہم سب سے خیر والا کام کر رہے ہیں، ان کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، جس طرح انبیاء کرام کو بھی جو ہے اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے تھے، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے ہیں تم ان سے روکنے آئے ہو، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں اس سے روکنے آئے ہوں کہ یہ کام کرو، یہ حلال یہ حرام، مگر وہ ان کے خیر خواہ ہوتے تھے، ان کی بھلائی چاہنے والے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو خود بدعتی ہیں، جو گمراہ ہیں، اس کی بھی اس کے اندر خیر خواہی ہے کہ وہ جو ہے توبہ کر لے، وہ کچھ عقل پکڑے، وہ کچھ ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے اور یہ کام نہ کرے، آئندہ کے لیے اس سے توبہ طائب ہو جائے، اس کی بھی خیر خواہی ہے، وہ نہیں کرتا تو کم از کم لوگ اس سے بچیں، وہ بھی نہیں کرتا تو کم از کم اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے جس کے پاس علم ہے کہ وہ حجت ان کے اوپر تمام کرے۔ نبیوں کو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کو بھیجا جاتا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، تاکہ اللہ کی جانب سے کوئی حجت، ہیل حجت باقی نہ رہ جائے انسانوں پہ کہ ہماری طرف تو کوئی رسول آیا نہیں، یا تو مان لیں گے، اپنا بھلا کریں گے، انکار کریں گے تو پھر بھی نبی نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اس کے ذمہ تو بلاغ المبین، پیغام پہنچانے کے سوا کچھ نہیں تھا، تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے۔ اسی طرح ایک داعی ہوتا ہے جو سنت پر چلتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، شر سے روکتا ہے، اپنی ذمہ داری وہ پوری کر لیتا ہے۔ لوگ اپنا بھلا خود نہیں چاہتے، بدعات سے بچنا نہیں چاہتے، نفرت کرتے ہیں، اس چیز کو وہ تفرقہ بازی یا نفرت کا سبب سمجھتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی کوتاہی ہے۔ کچھ آیات جیسا کہ ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کے آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھے لوگوں کے راستے پہ چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا جس کو ہم سلفی منہج کہتے ہیں، اور کن کے راستے پر نہ چلا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ کن پر غضب ہوا؟ جیسے یہودی لوگ، یا ہر وہ شخص جو یہودیوں والی صفت رکھتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے پھر بھی ہر دھرمی سے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کے حق کو چھپاتا ہے۔ اور الضالین سے مراد کون ہے؟ گمراہ لوگ، جیسے کہ نصارہ ہیں، بغیر علم کے عمل کیے جاؤ جیسے بدعتی لوگ کرتے ہیں، تو ان دونوں سے تو ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو ایک چیز سے آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ جب وہ آپ کو راستہ اور وہ روشنی دکھائے تو آپ کہیں کہ یہ بری چیز ہے، یہ تفرقہ مچانا ہے، میں اس سے نہیں بچوں گا، یا جو اس سے منع کرتے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ بات طلب کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ تو جا بجا بھری پڑی ہیں
یہود و نصارہ کا رد، گمراہ لوگوں کا رد، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والوں کا رد، بدعتیوں کا رد، ان تمام لوگوں سے نام لے لے کر بھی جو ہے منع کرنا ہے۔ تو قرآن کے شروع سے ہی شروع ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ سے مغضوب علیہم وضالین، سورۃ البقرہ پڑھیں یہود کی ساری بری خصلتیں ذکر ہیں، ان کا رد ہے، سورۃ آل عمران پڑھیں نصارہ کی ساری بری خصلتیں ان کا ذکر ہے، آگے چلتے جائیں جو ہے موجود ہے یہ چیزیں۔ وہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جس کا سینہ اس سے تنگ ہوگا، وہ کہے گا کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کا رد نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کو فرقان بنا کے نازل کیا ہے حق اور باطل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ہے مشرکین کیا پیش کرتے تھے دوسری جگہ، یہ جو ہے ہمارے آباء و اجداد کی عقلوں کو بھی برا کہتا ہے، اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، وہ ان کے نزدیک یہی ہے کہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس طرح وہ متنفر کرتے تھے۔ لیکن آپ پھر بھی اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے اور اسی دعوت کو آپ نے قائم رکھا، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام چھوڑ نہیں دیا، جس طرح بہت سارے دین کی دعوت اور داعیان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس طریقے کا کام آج کل کے زمانے میں کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جس میں آیات محکمات ہیں، واضح آیتیں ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور یہی اصل کتاب ہیں، تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، بعض ایسی آیتیں بھی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کا ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے، جو ہر کوئی جو ہے فوری طور پہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہاں جو ہے اصل فرق ہوتا ہے بدعتیوں میں اور سنت پر عمل کرنے والوں میں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرو، جس سے منع کیا رکو نہیں، اس کے جو تھوڑے سے متشابہات ہیں اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی کی ٹوں میں لگے رہتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کس لیے، کوئی ہدایت چاہتے ہیں، وہ اپنی لوگوں کی نہیں، ادھر بھی نیت خراب ہے۔ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویل، فتنہ مچانے کے لیے، اس کی کھوج میں جا کر اس کی باطل تعویلات کرنے کے لیے، حالانکہ حقیقت کیا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی صحیح تعویل تفسیر یعنی کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں، جو حقیقی علماء ربانی ہوتے ہیں، والراسخون فی العلم، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے یہ ساری چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، محکم ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، متشابہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو متشابہ ہوتی ہے اس کو لوٹاتے ہیں محکم کی طرف، اس کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ طریقہ ان کا ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دل ہی ٹیڑھے ہیں تو اپنا معنی نکالنا، اپنی تعویلات کرنا، جس طرح گمراہ فرقے ہیں آج کل کے دور، جہمیہ اور معتزلہ، عشاعرہ ماتریدیہ، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی جو ہے باطل تعویلات کرتے ہیں اپنی خواہش نفس پر چلتے ہوئے۔ یہ آیت پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی تفسیر سب سے بہترین کیا ہوگی، جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ تو آپ نے جب نام لے کے ذکر کیا، فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سے کوئی متشابہ کے پیچھے پڑتا ہے، یعنی یہ اس قسم کا بدعتی شخص ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، انہی کا تو نام لے کے اللہ نے بتایا ہے آپ کو کہ ان سے دور رہو، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے دور رہو، ان سے بچو اور بچاؤ۔ تو جو بدعتی ہیں، جو متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، ان سے بچنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کے طرف مائل نہ ہونا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی طرف نہ جھکنا جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کی مختلف قسم میں نے آپ کو بتائی تھی کل خطبے میں بھی، سب سے بڑا ظلم تو اللہ تعالیٰ کا شرک کرنا ہے، بدعقیدگی ہے، اسی طرح بدعت بھی ظلم ہے، سنت کو چھوڑ کے، اور دیگر گناہ بھی ظلم ہے۔ تو ان سب کے پاس نہیں جانا ہے، کیا ہوگا، آپ کو نقصان پہنچے گا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ کو بھی آگ اب لپیٹے میں لے لے گی، پھر آپ کا کوئی یار مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اسی جیسی ایک مثال آگے ذکر کروں گا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت بری صحبت کی ذکر کی ہے۔ چنانچہ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اہل بدعت سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، اہل بدعت جو ہیں وہ گنہگاروں اور فاسقوں سے بدتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بصرہ کے فقیہ اور ذہین ترین شخص امام سلام بن ابی مطیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے حجاج بن یوسف، کتنا ظالم گورنر تھا، جو صحابہ کرام تک کو جو ہے قتل کر دیا کرتا تھا، اتنا ظالم،
اگر میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں، یہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں عامر ابن عبید جو کہ بڑا عالم کہلاتا تھا اور علم والا تھا، فقیر تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے عقیدہ صحیح نہیں تھا تقدیر کے تعلق سے، بہتر ہے کہ میں عامر ابن عبید کے صحیفے کے ساتھ ملوں، کیونکہ وہ فاسق فاجر ہے اور یہ بدعتی ہے، دین کے نام پر گمراہ کرنے والا ہے، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بعض احادیث جیسا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، سیکون فی آخری امتی، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی باتیں وہ ذکر کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی۔ ہمارے ہاں تو عام ہے حدیثیں گڑھنا، صوفی لوگ قسم کے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے حدیثیں گڑھتے رہتے ہیں، فضائل اعمال جیسے بھری پڑی ہوتی ہے اس قسم کی جھوٹی حکایتوں اور باتوں میں سے۔ صوفیوں کا تو مشہور ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ نہیں باندھتے، حالانکہ اس کی بڑی وعید ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لیں۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر جھوٹ بناتے ہیں، یعنی احادیث جو ہیں کم پڑ گئی ہیں لوگوں کو نیکی پہ ابھارنے کے لیے، تو یہ اپنی طرف سے کسی کا جو ہے ایک نیکی کا 10 ثواب لکھا ہے تو یہ کہتے ہیں 1 کروڑ ثواب ملے گا، تو اس طریقے سے اپنی طرف سے بات جو ہے ڈالنا، ذمہ شریعت کے لگانا ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے، جو پہلے درس میں ہم نے ذکر کیا، قول علی اللہ بلا علم، شرک تک سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ایک آیت میں۔ تو کہا ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی، تو کرنا کیا ہے ان کے ساتھ، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے تم، وہ ایک سائڈ ہو تم دوسرے سائڈ ہو، ان کے پاس جانا ہی نہیں، سننا ہی نہیں ہے۔ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کا ہم درس سنیں گے، ہر ایک کی مجلس میں بیٹھیں گے، اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اور مصیبت عام ہو گئی، سب جو ہے یوٹیوب والے عالم بنے ہوئے ہیں، وہ کلک کر کے سب کو سنتے ہیں، اچھی بات تو کر رہے ہیں، طارق جمیل اچھی بات کر رہا ہے، فلانا بریلوی والا بھی اچھی بات کر رہا ہے، مفتی طارق مسعود بھی ان کے نزدیک اچھی بات کر رہا ہے، کسی کو نہیں چھیڑ رہا، کسی کے بدعقیدگی کا رد نہیں کر رہا، بدعتیوں کا رد نہیں کر رہا، کیسے کرے گا؟ وہ تو خود بدعات میں مبتلا لوگ شخص ہیں، جن کو جب اسلام کی جانب دعوت دینے کا موقع آتا ہے اس وقت بھی جو ہے فضول باتیں کر کے لوگوں کا اور اپنا جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں، نہ ان پر حجت تمام کرتے ہیں، نہ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ جس طرح ایک جو ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بعض ہندو لوگوں نے یہ موقع بھی دیا طارق جمیل صاحب کو، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا میٹھا بولتا ہے، تو بڑا میٹھا اور اچھا بولنا، ظاہر سی بات ہے آپ باطل کا رد نہیں کرتے ہیں، شرک اور کفر اور بدعات وغیرہ کا رد نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو سارے ہی لوگ اچھے سمجھیں گے کہ ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس کو موقع ملا ہندوؤں کو دعوت دینے کا، وہاں کیا کہ ذکر کر رہے قرآن کی آیت تک میں جو ہے تحریر کر دی کہ جو ہے اوپر والا کہتا ہے، اوپر والا یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتنا اچھا موقع ہندوؤں کو دعوت دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں بتائیں اسلام کا تعارف، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے، اوپر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا محبت کے لیے، تاکہ محبت بانٹیں اور انسانیت کے کام آئیں۔ کتنی بڑی تحریف، وہ خوش ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کہیں۔ تو یہ بالکل ہی اس قسم کے جو داعیان ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، یہی اس قسم کی احادیث سے مراد ہیں۔ آخری جو نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں لوگ کہیں گے کہ پرانے فرقوں کے نام لے رہے ہیں وغیرہ، موجودہ دور میں مختلف ناموں کے ساتھ یہی لوگ اور اسی قسم کے گمراہ داعیان اور فرقے اور جماعتیں تنظیمیں موجود ہیں، ان کی ہم آپ کو مثالیں دیں گے تاکہ موجودہ دور زمانے کے ساتھ اس کو جوڑ کے بتائیں۔ جس طرح بعض گمراہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو پرانے فرقوں کے نام لے رہے ہیں تو ختم ہو گئے، جس کا ایک رد ہم نے HM زبیر نام کے ہیں جو گمراہیاں پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جتنے بھی جو ہے مدارس ہیں، اس کے علاوہ علماء کے حلقات لگتے ہیں یا جو سلف کی کتابیں پڑھتے ہیں، جہمیہ یہ کہتے ہیں، مرجیہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، یہ سب مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہی میں لگائے رکھتے ہیں لوگوں کو، جدید چیزیں بتائیں موجودہ دور سے وہ جو ہے اس کو ریلیٹ کر سکیں، تو اس طریقے کی آپ دعوت دیں، یہ ختم ہو گئے اس کے نزدیک، حالانکہ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ۔ دوسری روایت میں فرمایا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں، کون جو نئی نئی باتیں کرتے ہیں دین میں، ولا یفتنونکم، اور نہ تمہیں کسی فتنے میں ڈالیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ نام لے کر بتایا ایک گمراہ فرقے کا، القادریۃ مجوس و حاضر الامہ، جو قادری لوگ ہیں
قدری کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس طرح حدیث جبرائیل میں مشہور ہے، اور اس کے علاوہ قرآنی آیات بھی ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اچھائی ہو، برائی ہو، خیر شر، سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، کسی چیز میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کچھ چیزیں کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ اللہ شریعت بنا کر نازل کرتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے۔ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے چاہتا ہے جو کچھ کرتا ہے، اپنی مرضی اور مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی جو ہے پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ جب ہم کر لیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا، تو وہ تقدیر کے منکر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کسی کو مجوسی؟ آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، یا ان کا یہ بھی مشہور ہے کہ وہ دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک شر کا خدا، ایک برائی کا، ایک روشنی کا خدا، ایک اندھیرے کا۔ تو دو خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے مجوسی لوگ ہیں۔ ان کو مجوس سے مشابہت کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے۔ یعنی دنیا میں دو خالق ہے، ایک تو اللہ خالق ہے، دوسرا انسان اپنا کام جو ہے خود ہی تخلیق کرتا ہے۔ جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، تم اور تمہارے اعمال دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو آپ اعمال کرتے ہیں نیکی کے ہو یا جس قسم کی آپ کام کرتے ہیں، وہ ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو چیزیں سب مخلوق ہے۔ اس لیے یہ بھی دو جو ہے خالقوں کا گویا کہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بتا دیا ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو سلفی عقیدہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، ان مرضوا فلا تعودوهم، اگر وہ مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے نہ جاؤ۔ بدعتیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم ہے۔ وہ ان ماتوا، اگر وہ مر جائیں تو پھر جو ہے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، فلا تشهدوهم، ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی بہترین مثال ذکر کی، جو عام فہم ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہے، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی، جس کے سب سے پہلے مخاطب تو اہل بدعت ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی کیا مثال ہے، اچھی صحبت اور بری صحبت کی کیا مثال ہے؟ کہ حامل المسک ونافخ الکیر، جیسا کہ ایک خوشبو والا شخص ہوتا ہے، کوئی عطر فروش ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا نافخ الکیر، جو بھٹی میں کام کرتا ہے، آگ کا کام کرتا ہے، لوہے کا کام کرتا ہے۔ حامل المسک اما یحدیک، جو خوشبو والا ہے یہاں تو تمہیں کوئی تحفہ دے دے گا، واما ان تبتاع منہ، یا تم خود خرید لو گے اس سے خوشبو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، ورنہ تو کم از کم اچھی خوشبو اس سے آتی رہے گی۔ تو تینوں ہی فائدے ہیں، یا تو وہ خود تمہیں گفٹ کر دے گا، یا تم خرید لو گے، یا اچھی خوشبو آتی رہے گی، نقصان تو ہے ہی نہیں۔ تو اچھی صحبت کی مثال ہے، اچھی صحبت، اچھے اعمال کرنے والا، سنت پہ چلنے والا، اس سے آپ مراد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ نافخ الکیر، جو بھٹی دھونکتا ہے، جو لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار کا کام کرتا ہے، ساری کالک لگی ہوتی ہے، بدبو پھیلی ہوتی ہے، تپش اور گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اما یحرق ثیابک، یہاں تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، کوئی انگارہ اڑ کے آپ کے کپڑے پہ لگے، یعنی پورا کا پورا کوئی شخص آپ کو تباہ کر دے گا، اس کی گمراہی میں پیروی کرنے لوگوں گے۔ واما ان تجد ریحا خبیثۃ، اگر یہ نہیں بھی کرتا، گندی بدبو، تپش، آگ، لو تو آپ کو آتی رہے گی، اس کی صحبت کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پھر آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اہل بدعت کے اوپر، تو بالکل معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے دور رہنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قاعدہ ذکر کیا ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جس طرح کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، تو تمہیں اچھی طرح دیکھنا چاہیے کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ بدعتی کو اپنا دوست بناؤ گے، آخرکار اسی کے دین پہ ہوگے، ورنہ اس کی لوگوں کو دھوکے دینے کا سبب بنو گے کہ وہ سمجھے گے یہ سنت والا اس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ بھی صحیح بندہ ہوگا، تو آپ لوگوں کی گمراہی کا یا اپنی گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح بدعت اور اہل بدعت اور جو ان کے اعمال ہیں اس پر لعنت تک کی گئی ہے، اس کی قباحت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس پر جو محدثا میں سارے شامل ہے، کوئی مجرم کو پناہ دیتا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے، اب اس کو قتل کے بدلے قتل کرنے کے لیے مثال کے طور پہ حکومت پکڑ رہی ہے کہ اس کو، وہ بیچ میں آڑ بن جاتا ہے کہ تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اسے چھپا لیتا ہے، تو اس نے مجرم کو پناہ دی۔
اور دین کا مجرم اس سے بڑا ہے مثلا بدعتی، تو بدعتی بھی اس میں شامل ہے کہ جس نے بدعتی کو پناہ دی اپنے پاس کے خوب اپنی بدعت پھیلاؤ. اسی طرح بدعت کو اپنے گھر میں مثلا پنپنے دیا، بدعات پر عمل کرتا ہے، بدعات کو پھیلاتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے یہ کام کیا اور یہ لعنتی عمل ہے. لعنت ہونا اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ کوئی بدعت کا دفاع کرے اور جو ہے اسے اپنے پاس پناہ دے، اس کے اوپر عمل کرے. اور بدعتی تو اتنا بدبخت شخص ہے، اتنا محروم شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے سب کے لیے، مشرکوں تک کے لیے کھولے ہوئے ہیں. شرک سے توبہ کرو، توحید اپناؤ، مسلمان مومن بن جاؤ، جنت میں جاؤ. لیکن بدعتی کے تعلق سے یہ ذکر ہے کہ ان اللہ تعالیٰ احتجز، یا اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے توبۃ عن صاحب کل بدعت، ہر بدعتی شخص سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو چھپا دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے رحیم و کریم ہے، توبہ التواب الرحیم ہے، توباؤں کو قبول کرنے والا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے کام کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. نیک کام سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ ایک اپنی طرف سے کوئی نماز بنا دے، میں نماز پڑھنا کیوں چھوڑوں، نیکی کرنا کوئی چھوڑتا ہے؟ گناہ چھوڑتا ہے انسان. چنانچہ اس کو عمومی طور پہ توفیق ملتی نہیں ہے توبہ کرنے کی، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو کوئی خامی سمجھتا ہی نہیں ہے. اسی طرح جو بدعتی ہیں وہ حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے. اور یہ لوگ تو بدعات پر عمل کر کے مثلا جو ہے میلاد بنا لو، فلانا پل کر لو، جو ہے چہلم برسی عرس بنا لو، قیامت کے دن فلاں پیر بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی وہ چھڑا لیں گے. ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت کے لوگ آنے دو، فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے بدعات اور نئے کام ایجاد کر لیے تھے، بدل گئے تھے. تو آپ کہیں گے دور پرے ہوں، ہٹ جائیں، دفاع ہوں. سخطاً سخطاً لمن غیر وبدل لمن غیر بعدی، میرے بعد جو بدل گئے تھے انہیں دور کرو، مجھ سے ہٹا دو. تو وہ ان سے جو ہے ان کو حوض کوثر کے جام نہیں پلائیں گے، جو ہر ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے اس کے لیے. جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں انہیں یہ نصیب ہوگا، بدعتیوں کو تو یہ روک دیا جائے گا. صحابہ کرام کیا عمل کیا کرتے تھے بدعتیوں کے ساتھ، یہ ایک اہم موضوع ہے، اس لیے اس میں اگر کچھ وقت لگے تو آپ کو وہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا چاہیے. سب سے پہلے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ جانتے ہیں، انہوں نے جو دین میں نیا کام، نبوت کا دعویٰ کسی نے کیا، جو کہ کون سی بدعت کہلائے گی؟ بدعتیں مکفرہ، کفریہ بدعت کے نبوت کے دعوے دان، ان کے خلاف جو ہے آپ نے جہاد اور قتال کیا. تو نئے کام دین میں نکالنے والے چاہے وہ کفریہ ہوں یا اس سے کم، اس کے خلاف صحابہ کرام خلفائے راشدین جن کی سنت پر چلنے کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں حدیث کا، ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میرے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین خصوصاً، اور باقی صحابہ کا بھی ذکر ہے معاً علی و صحابی، اس کو مضبوطی سے پکڑو، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو اور بدعات سے بچو. بدعات سے بچ نہیں سکتے جب تک اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے. تو آپ نے مدعیان نبوت جو تھے ان کے خلاف قتال کیا، جہاد کیا، انہیں کافر سمجھا. اسی طرح مانعین زکوٰۃ جو تھے، زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے تھے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب زکوٰۃ فرض ہمارے اوپر. تو ان کے خلاف بھی آپ نے جو ہے قتال کیا، جہاد کیا، اور سارے صحابہ نے اس سے اتفاق کیا. یعنی صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ اس جو بھی نیا دین میں کوئی کام نکالے، چاہے وہ اس کو نیکی سمجھتا ہو، کچھ بھی کہتا ہو، اس کے خلاف رد کرنا تو کم تر بات ہے. اگر آپ کے پاس طاقت اور سلطہ ہے، حکومت ہے، تو اس کے خلاف وہ قتال بھی کرتے تھے، جس طرح کیا انہوں نے، اور سب نے ان کی تائید کی. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ تو کوئی چھوٹے بھی کوئی کام کرتا فلاں چیز، اس پہ بھی جو ہے اسے پکڑتے، اسے کوڑے لگاتے اور اس چیز کو ہٹا دیتے کہ کوئی بدعت نہ ایجاد کر لیں. جیسے بیت رضوان والے درخت پہ دیکھا لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے کہ ایسا نہیں اس سے تبرک لینا شروع کر دیں، کوئی بدعت کریں، تو آپ نے وہ وہاں سے لوگوں کی غیر موجودگی میں ہٹوا دیا کہ پتہ نہ چلے. اسی طرح صبیغ ایک شخص تھا جو گمراہیاں پھیلاتا تھا، قرآن کی آیات کے تعلق سے متشابہات کے پیچھے پڑتا تھا، شبہات پھیلاتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، اسے جیل میں بند کیا، اسے روزانہ نکال کے جو ہے کوڑے مارتے رہتے تھے، اس کی روزانہ پٹائی ہوتی تھی. وہ آخر میں بیزار ہو گیا کہ اے امیر المومنین، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میرے دماغ میں کوئی خناس ہے، گند ہے، وہ نکل گیا ہے، اگر آپ اس لیے مجھے مارتے ہیں، اگر مارنا ہی چاہتے ہیں مار ہی دیں، میرے کام تمام کر دیں یا چھوڑ دیں، میں توبہ کر چکا ہوں اس سے. تو آپ نے اس کو نکال دیا، پھر بھی نہیں چھوڑا، اور کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وغیرہ کو شاید کہ جو ہے اس پہ نظر پھر بھی رکھنا، دیکھنا یہ حالت اس کی سدھری ہے یا پھر بھی کچھ پھیلا رہا ہے پیچھے چیزیں. تو وہ پھر بھی اس کے بعد اس پر نظر رکھتے تھے، اس کو وہاں سے پھر بھی جلا وطن کیا تھا اور نظر رکھنے کو کہا تھا.
تو صحابہ کرام تو یہ کیا کرتے تھے بدعتیوں کے ساتھ، یہاں جو ہے ہاتھوں میں ہاتھ اور گلے ملا رہے ہیں، اور سب جو ہے رافضی بھی کھڑے ہیں، قبر پرست بھی کھڑے ہیں، نام نہاد جو ہے لیڈیز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جلسے جلوس نکال رہے ہیں، حکومت کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں، آؤ سب ہم ایک ہیں۔ تو صحابہ کرام اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، کہتے ہیں ہم سلفی ہیں۔ جس طرح کل شیخ ابو خدیجہ حفظ اللہ نے کتنی اچھی مثال بیان کی، میں یہاں پر بیج لگا دوں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اور جو ہے میں میلاد منا رہا ہوں، یہاں پہ بیج بھی لگا ہوا ہے میرے، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ صرف نام رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان سے بھی جو صحیح بخاری میں ہیں، ان کے خلاف جب خروج کیا خارجیوں نے، بلوائیوں نے، تو وہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ اس وقت آ کر بعض صحابہ نے عرض کی کہ جو ہے امام فتنہ جو ہے، اسے امام فتنہ کہتے تھے، کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو آپ نے کیا کہا کہ نماز تو اس کے پیچھے پڑھ لو، یہ کفر تک اس کی بدعت نہیں ہے، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا جب وہ اپنے اصلیت پر آئیں، اپنے اصلی گنہگاری یعنی اپنی بدعت پہ آئیں، تو پھر فاجتنبوا اساءتهم، تو پھر ان کی بدعت سے دور رہو اور ان لوگوں سے بھی دور رہو۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ بدعتی اور اس کی بدعت سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تو مشہور ہے، ان کو تو پہلے ہی پیشن گوئی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوارج کے خلاف تم جہاد کرو گے، نہروان والی جو جنگ ہے مشہور ہے، ان کے خلاف تو قتال کیا۔ حالانکہ وہ کیا تھے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلانے کا کیوں رد کر رہے ہیں، وہ تو جو ہے وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ تو رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی بات ہے۔ خوارج کی کیا صفات بیان کی، اس کے صحابہ کرام کو کہا کہ ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نماز کو کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو کم سمجھو گے، ان کی تلاوت قرآن کے سامنے اپنی تلاوت قرآن کو کم سمجھو گے۔ صحیح ہے، اتنا وہ پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا صحیح فہم نہیں رکھتے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ السہم من الرمیہ، جیسا کہ تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا، جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرنا، ان کے قتل پر اجر ہے، اور جو ان کے ہاتھوں مارا جائے تو اس کو بھی قیامت کے دن بھرپور اجر ملے گا۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور پہ جب یہ لوگ شروع ہوئے، اور کتنے اچھے نعرے ہیں آج بھی جو ہے اس قسم کے تکفیری خارجی جو خلافت وغیرہ کے نعرے لگاتے ہیں، وہ اسی قسم کا نعرہ لگا کے حکومت و حکمرانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ علی کون ہوتا ہے نعوذ باللہ اپنا حکم چلانے والا، یہ بھی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ یہ اپنا حکم کیوں چلا رہے ہیں، اپنی شریعت کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اسی قسم کے نعرے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے۔ اسی طرح جو ان کا پہلا تھا ذوالخویسرہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا، اے دل یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں، یعنی آپ تقسیم کر رہے تھے بعض بڑے قبائل کے لوگوں کو ان کے اسلام کی طرف لانے کے لیے حکمت کے تحت، تو اس نے ان کی تقسیم پر اعتراض کر دیا۔ تو شیخ ربیع حفظہ اللہ جو ہے کتاب الشریعہ، امام آجوری رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے، اس کی شرح میں فرماتے ہیں آپ شروع سے لے کر آج تک کے جو خارجی ہیں، یہ آج کل کے خارجی کون ہیں، یہی داعش، القاعدہ، یہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی ٹائپ کے لوگ، یہ موجودہ دور کے خارجی قسم کے لوگ ہیں، یا مختلف قسم کی جہادی جماعت ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک ان کا نام دین کا ہوتا ہے کہ دین، شریعت، نفاذ ہو، لیکن سارے معاملات مال کے ہوتے ہیں، مالی پریشانی ہے، مالی منصفانہ تقسیم ہو جو ہے مال کا۔ جماعت اسلامی کے آپ نعرے پڑھیں، نام اسلامی جماعت ہے، توحید بنیاد ہے ہی نہیں، شرک کا رد ہے ہی نہیں، مزارات، قبے، قبر ان کا رد نہ کرو، سب کو جمع کرو، اور نعرے باہر کیا لکھے ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، اس وجہ سے حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جو ہے غربت کا خاتمہ، ان باتوں کے اوپر جو ان کا زور ہوتا ہے۔ مالی کرپشن ہے حکومت پر، مال ہمارا لوٹ رہی ہے اور یہ کچھ کر رہی ہے۔ تو ان کا جو پہلا شخص تھا ذوالخویسرہ، جس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، چھوڑیں ہم اس کی گردن اڑا دیں، تو آپ نے کہا چھوڑیں، اس کو چھوڑ دو، اس کی پشت سے، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ پھر آگے ساری صفات ذکر کی، ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کم سمجھو گے، بڑے دیندار، نیک، پرہیزگار بن رہے ہوں گے، لیکن دین کا صحیح فہم نہیں ہے، اس لیے گناہ کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کرتے ہیں، دین سے اس طریقے سے نکل جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے، جس طرح علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ راشد نے ان کے خلاف، حروری لوگ ہوتے تھے خارجیوں کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، انہیں قتل کیا، اور سارے صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا اس میں۔ تو یہ ان کا انجام ہے۔ اگر کہیں حکومت ہے جو ہے مسلمانوں کی مضبوط حکومت ہے، وہ شریعت پر چلتے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ ہماری حکومت کو بھی اللہ توفیق دے، اور یہ لڑتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے خلاف، آپ کی جو افواج ہیں، اور لوگ جو بہت سارے دینی یا اس قسم کے جہادی خلافتی لوگ کہلاتے ہیں، وہ عوام کے جذبات ان کے خلاف ابھارتے ہیں کہ آپ کی فوج جو ہے مسلمانوں کو پکڑ کے مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے، حالانکہ اکثر اس قسم کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔
جو ویسے ہی دہشت گرد جہادی اور جو ہے تکفیری قسم کے ہوتے ہیں، خارجی ہوتے ہیں، جو یہاں وہاں حکومت لڑنا، اس کو طاغوت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، بڑے نیکی کا کام سمجھتے ہیں، تو ان کے خلاف لڑنے میں آپ کو تعاون کرنا چاہیے، ان کی تائید کرنی چاہیے، چاہے وہ خود جو ہے فاسق فاجر اور برے کیوں نہ حکومت والے، یہ کام وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سلف کے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حکمران اچھا ہو یا برا، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس چیز میں بھی جب وہ اس قسم کے خارجی الذہن اور اس قسم کے باغی قسم کے لوگوں کے خلاف لڑائی کریں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے سنن الدارمی میں کہ آپ کے پاس جو ہے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ مسجد میں بعض لوگ بیٹھے جو ہے ذکر کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ اکبر، سب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ انہوں نے کہا میں کام دیکھ کر آیا ہوں جو بظاہر تو خیر کا ہی کام لگ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا تو ذکر کرنا چاہیے بہت زیادہ، قرآن سنت میں نہیں ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لیکن طریقہ انہوں نے اپنا اپنایا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور انہیں بڑے ہی بہترین اور جو تاریخی قسم کے اصولی الفاظ ان کو کہیں کہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، نہیں ٹوٹے، نہ کپڑے پوسیدہ ہوئے، تم نے ابھی سے دین میں نیا کام شروع کر دیا ہے، تم اپنے گناہ گنو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی۔ بدعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، محنت کرتے رہو، اجر ثواب کچھ نہیں ہے، الٹا وبال ہے۔ لیکن جو ہے اور تم جو ہے یہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سب کچھ کہہ رہے ہو، یہ تو نیا کام ہے جو اجتماعی طریقے سے تم ذکر کر رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا پیچھے سے کہ جو ہے ہماری نیت تو خیر کی ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہیں مگر اس کو پا نہیں سکتے، کیوں نہیں پا سکتے؟ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، بدعت پر مبنی عمل کرتے ہیں، اگرچہ اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے سب جو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یہاں تم پرلے درجے کے گمراہی پر چل رہے ہو، گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئے، لیکن بدعتیوں کا رد کیا آپ نے، ان سے بیزاری کا اظہار کیا، ان سے الگ ہو گئے۔ اور پھر یہی لوگ ہیں، راوی کہتے ہیں، جو ناروان کے دن خارجیوں کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر تیر چلا رہے تھے۔ تو دیکھیں سلف صالحین کے فہم سے خروج کیا، بعد میں اصلی والا خروج حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، کافر قرار دیا اور نکل پڑے۔ تو شروع میں بدعت چھوٹی ہوتی ہے، آگے جا کے بڑی ہوتی جاتی ہے کہ بدعتی تک جو ہے اس سے جان چھڑانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق سے امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ لوگوں نے جب بھی کوئی بدعت ایجاد کی تو اسی کی جتنی سنت ان سے اٹھا لی جاتی ہے بطور سزا کے۔ جس طرح ایک روایت میں بھی ہے کہ مبتدع قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، مسند احمد کی روایت کہ کوئی بھی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکتیں یعنی سنت اٹھا لیتا ہے اس کے جیسے۔ ابھی آپ دیکھیں امت میں جتنی بدعات ہیں، سنتیں ہٹ گئی ہیں، اس کے مطابق حکمران کو خفیہ نصیحت کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا، اس کی جگہ جو ہے ان کی سیاست، جمہوریت، مارچ اور نعرے اور گالم گلوچ چیزیں آ گئی ہیں۔ سنت کے مطابق جو ہے عید کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر بدعت، عید میلاد النبی آ گئی، دیگر عبادتوں پہ نہیں چلتے، اذکار پہ تو بدعتی اذکار وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے حال ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ جو محدثات الامور ہیں، نئے نئے کام، ان سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اور گمراہی پر چلنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی آگ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایتیں فرماتے ہیں کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کیا کرو یعنی پیروی کیا کرو پہلوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی، ولا تبتدعوا، نئی چیزیں ایجاد نہ کیا کرو۔ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ والا مسلک یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں چل سکتی ہے، تبلیغی جماعت والا طریقہ صحیح ہے کہ لوگوں کو فضائل اعمال کی طرف بلاؤ، توحید کا بیان نہ کرو، شرک کا رد نہ کرو، اس طریقے سے ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی پیروی کرو، فقط کفی تم کفایت کر دیے گئے ہو، ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں، دین پورا ہو چکا ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آئندہ بھی پیش آئے گا جس کا حل جو ہے دین میں سلف صالحین کے طریقے میں نہیں بتا دیا گیا، موجود ہے۔ آخر میں فرمایا تمہیں جو اصلی قدیم دین ہے، دین العتیق جو ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جب تم دیکھو لوگوں میں فتنہ ہو تو جو پرانا دین ہے اس کو لازم پکڑو۔ جب لوگوں میں فتنہ نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، تو وہ خلفائے راشدین صحابہ کا طریقہ تھا، اس کے بعد لوگوں نے فتنہ مچایا۔ اسی دین پر لوٹنے میں کیا تکلیف ہے کسی کو؟ ساری روایات صحیح سند کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، اس کے اوپر چلو۔
اور فرمایا کہ اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعت، سنت پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، یہ زیادہ اچھا ہے بدعت کے بہت بڑے عمل سے۔ ایک کوئی جاننے والا ہے جو ہے رات میں شب معراج یا شب برات میں وہ لوگ 100 رکعتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، صبح بیٹھا ہوا ہے، میں 100 رکعتیں پڑھ کے آیا ہوں، اس سے اچھا وہ جو ہے سنت کے مطابق جو ہے عشاء جماعت سے پڑھتا اور جو ہے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا۔ تو سنت کا عمل چھوٹا ہوتا ہے، وہ بابرکت ہوتا ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، اور یہ بدعتی محنت کر کے بھی جو ہے نقصان کھاتے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، جیسا قرآن میں بھی ہے، عمل کر کر کے تھک جانے والے بھی بعض ایسے لوگ ہیں جہنم میں پڑے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھتے ہیں۔ یہ پورا اصول اور قاعدہ آپ نے ذکر کر دیا۔ بدعت حسنہ سیئہ کا تصور ختم ہو گیا، صحابہ کرام کا یہ فہم ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ اور جو آپ نے بدعتیوں سے بیداری کا اعلان کیا، کن سے؟ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے قدری لوگ شام کے علاقے میں، وہاں سے عمرہ کرنے آئے بعض لوگ، حج یا عمرہ کرنے۔ آپ جو حدیث جبرائیل سنتے ہیں مشہور کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، پوچھا اسلام کیا ہے، اسلام کے 5 ارکان بتا دیے، ایمان کیا ہے، ایمان کے 6 ارکان بتا دیے، احسان کا پوچھا۔ تو اس حدیث سے پہلے یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بعض جو ہے عالم لوگ ہیں، علم کے دعوے دار ہیں، علم پھیلاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، ہم جو کرتے ہیں خود ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے شدید غصہ کیا، کہا اللہ یہ بہت برابر سونا خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا جب تک یہ عقیدہ نہ ہو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، وہ اس سے بچ نہیں سکتے تھے، اور جو انہیں نہیں ملا وہ اللہ نے لکھا تھا نہیں ملے گا، جب تک وہ ان کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا تب تک اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا۔ اور ان کو بتا دو کہ میں ان سے بری ہوں، بیدار ہوں، وَهُمْ بُرَاءُ مِنِّي أَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، میں ان سے بیدار ہوں اور وہ مجھ سے، ان کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بیداری اور لا تعلقی کا اعلان کرتے تھے، چاہے وہ سامنے موجود بھی نہ ہوں وہ لوگ۔ میرا پیغام ان تک ہی پہنچا دو کہ عبداللہ بن عمر ان سے بیدار ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا مشہور ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خارجیوں کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے مناقشہ کرو، علم کے ساتھ ان کو قائل کرو۔ اور کئی 100 لوگ جو ہے آپ کے ساتھ آ گئے تھے، کچھ جو ہے اپنی برائی پہ ہی جمے رہے تھے، اسی پر ہٹ درمی انہوں نے اختیار کی تھی۔ تو انہوں نے دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا کہ وہ بات میں ہر چیز میں کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے۔ انہوں نے آیات پڑھی، حدیث پڑھی کہ یہ اس طرح کفر نہیں بنتا ہے، تو بہت ساروں پہ حجت تمام کی انہوں نے۔ تو بدعتیوں کے ساتھ تو وہ یہ کرتے تھے۔ تو جو ایک علم والا ہے، ایسا نہیں عام جاہل جا کے مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور ذلیل و خوار رسوا ہو کے آتے ہیں۔ جس طرح شیخ عبید الجابری حفظ اللہ فرماتے ہیں سنت اور اہل سنت کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ خلیل الرحمان جاوید عامر لیاقت جو چلے گئے دنیا سے، ان کے شو میں بیٹھ کے اہل حدیث نام رکھ کے جو دلیل ہو کر ہی آ رہے ہوتے تھے، وہ شعر کو بدعت بیان کر رہے ہیں، وہ گونگے شیطان کی طرح بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں بدنام کر کے آتے ہیں سنت کو۔ تو ہر کس و ناقص کا یہ معاملہ نہیں ہے، ان کے تو اپنے منحج صحیح نہیں ہوتے جو جا کے مناظرے مناقشے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسا کوئی ہو، حبر الامہ، امت کا اتنا بڑا عالم مفسر قرآن، تو وہ جا کر وہ بھی تنہائی میں سب کو بٹھا کر تماشا دکھا کے نہیں کہ عام لوگ سنی ہو بدعی وہ بیٹھ کے ان کے شبہات ان کے دل میں ڈالتے رہیں اور ان کے وہ مناظرہ دیکھتے رہیں، مناقشہ خود اکیلے جا کے ان سے مناقشہ کر کے قائل کر کے بہت سارے لوگوں کو واپس لے آئے تھے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ان پر حجت تمام کرتے تھے، ان کا رد کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور اہل قدر کے تعلق سے تو آپ کا سخت کلام ہے کہ ایتونی بواحد منہم حتی اعض عنفہ حتی اجدعہ، کہ ان میں سے قدریوں میں سے کسی ایک کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو مار مار کے اس کی جو ہے ناک چبا کر کاٹ دوں، اس کو نک کٹا کر دوں۔ اتنا ان پر شدید غصہ تھا اور سنت کی غیرت کے لیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ انہوں نے جب دیکھا خارجیوں کے خلاف جب علی رضی اللہ عنہ قتال کیا تھا اور وہ مرے پڑے ہوئے تھے وہاں پر، مرنے کے بعد تو بڑے بڑوں کو رحم آ جاتا ہے کسی کی لاشوں پر، حالانکہ وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے سب کچھ تھے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا وہاں پر کھڑے ہو کے، کلاب النار شر قتل تحت عدیم السما، یہ جہنم کے کتے ہیں اور آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مقتول ہیں۔ اس وقت بھی ان کے بارے میں یہ بات کہی۔
ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث بھی جو ہے مشہور ہے، وہ ایک دن جو ہے ام درداء کے پاس آئے، گھر میں پریشان آئے، کہا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ کا، یعنی اس دور میں یہ حال ہو گیا تھا کہ نماز میں اس میں امت محمدیہ والی کوئی چیز پاتا نہیں ہوں ان لوگوں میں جو بھی موجود ہیں، سوائے یہ کہ یہ لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی کتنی زیادہ خرابیاں آ گئی ہوں گی، جو بس یہ آخری چیز ان کے نزدیک باقی ہے۔ تو اس وقت بھی وہ پریشان ہوتے تھے، غم کھاتے تھے اور ان چیزوں کا جو ہے انکار کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کے ذریعے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے عبادت نہیں کی، تم بھی اس کے ذریعے سے عبادت نہیں کرو، یعنی وہ بدعت ہوگا۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت ہے آپ ہی سے کہ فَاعْلَمْ أَنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَ أَن تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ وَأَن تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ۔ سب سے بڑی گمراہی، پرلے درجے کی گمراہی کیا ہے کہ ایک چیز جو پہلے صحیح تھی تمہارے نزدیک، معروف تھی، اب وہ منکر ہو گئی ہے، اور منکر معروف ہو گئی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ، دین میں رنگ بر چلنے سے بچو۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، پہلے کوئی منہج ہوتا ہے، پھر جو ہے سیاسی اعتبار سے دوسرا منہج اپنا لیتے ہیں، پھر تیسرا اپنا لیتے ہیں، اپنا دین مسلک طریقہ تبدیل کرتے رہتے ہیں مصلحت اپناتے ہوئے، اپنے اس چیز کو جو ہے مصلحت کا نام دیتے ہیں اور دین کو بھی کھیل اور سیاست سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، کیونکہ اللہ کا دین تو ایک ہے، ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر طور پہ ایک رہتا ہے۔ یہ تو فتنے میں پڑھنے اور پڑھوانے والے لوگ ہیں، چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، ایسے فتنے آئیں گے جو رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور اس کے آخر میں یہ فرمایا اتنے فتنے ہوں گے کہ صبح مومن ہوگا شام کافر، شام مومن ہوگا صبح کافر۔ کرے گا وہ کیا؟ یہ بھی دینہم بعرض من الدنیا، دنیا کے چند پیسوں اور ٹکوں کے لیے اپنا دین فروخت کر دے گا، بیچ دے گا۔ کتنے اتنے سیاسی اور سنت کی طرف منسوب ہونے والے لوگ ہیں، بیچ دیتے ہیں اپنے دین عقیدے منہج کو، پرواہ نہیں کرتے، اپنی سیاست کے لیے، ووٹ کے لیے، الیکشن کے لیے، مشہوری کے لیے، لوگوں میں جو ہے زیادہ مشہور اور مقبول ہو جاؤں۔ تو یہ چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سلف صالحین کے کچھ اقوال، یہ تو صحابہ کرام کے اقوال تھے، اور آخری نشست میں جو ہے ہم انشاءاللہ کچھ مشہور اہل بدعت قدیم اور جدید ان کا ذکر کریں گے۔ ان کی زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ گناہ سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ گناہ سے تو انسان توبہ کر لیتا ہے، یا کم از کم اسے گناہ تو سمجھتا ہے، لیکن جو بدعت ہے اس سے توبہ نہیں کرتا۔ یہ اسی حدیث کے مطابق ہے کہ بدعتی سے توبہ چھپا دی، کوئی ظلم نہیں کیا اس سے توبہ چھپا کے، وہ توبہ کرتا نہیں ہے عام طور پر، وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو توبہ کرتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے من جالس صاحب بدعت لم یسلم من احدى ثلاث، جو بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ تین چیزوں سے بچ نہیں سکتا، یا تو جو ہے وہ خود جو ہے یکون فتنۃ لغیرہ، یا تو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنے گا۔ یہ جو سنت والے کہلاتے ہیں اور بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ دوسروں کے فتنے کا سبب ہے نا، وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی صحیح ہیں، جن کے ساتھ جا کے بیٹھ رہا ہے، اگر غلط ہوتے تو وہ ان کے پاس نہیں جاتے، ان کی تائید نہیں کرتے۔ یا پھر اما یقع فی قلبہ شیء، اس کے اپنے دل میں ٹیڑھ پن آ جائے، بدعت میں سے کوئی چیز آ جائے اور گمراہ ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے گا بدعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ یا پھر وہ یہ کہنے لگے واللہ ما ابالی ما تکلموا وانی واثق بنفسی، مجھے پرواہ نہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے اپنے اعتماد ہے، بڑی خود اعتمادی میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے اپنے اوپر پورا اعتماد ہے، مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، مجھے سب آتا ہے۔ تو یہ جس کی حالت ہو جائے، فرماتے ہیں امام سفیان الثوری فمن امن اللہ علی دینہ طرفۃ عین صلوہ ایاہ، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خود کو سمجھنے لگے کہ مجھے اپنے پہ پورا اعتماد ہے اپنے دین کے تعلق سے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قرآن کی دعا ہے، اور آپ بھی دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور یہ اپنے اوپر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دین کو اس سے لے لیتا ہے۔ کہ یہ پلک جھپکنے تک جو ہے ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا کرنی چاہیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو، کیوں کہ وہ آپ کے دل کو مریض کر دیں گے، امرض قلب، آپ کے دل کو جو ہے وہ مریض کر دیں گے۔ کون سا مرض ڈالیں گے آپ کے دل میں؟ بدعت کا مرض ڈال دیں گے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ جو اہل سنت ہیں
وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اہل بدعت سے نفرت کریں، عداوت کریں، اور حکومت اس بات کی پابند ہے، اسے چاہیے دین پر عمل کریں کہ وہ انہیں ملک بدر کر دے، اس ملک میں نہ رکھیں کہ یہاں پر بدعت پھیلائیں، اور جو ان کی جانب مائل ہوتے ہیں لوگ انہیں قتل یا اس کے علاوہ عبرتناک سزا دیں تاکہ لوگ اس سے بعد آئیں۔ اور علماء کرام جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحبت اور مجالس میں بیٹھنے سے منع کریں، اور علماء کرام اس پر جو صحیح علماء کرام ہیں پہلے دور سے لے کے آج تک اس پر عمل کرتے آئے ہیں اور ان سے روکتے رہے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بدعت کے خطرے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ان بدعتیوں جو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، ان کے دور کرنے کے لیے کھڑا نہ کرے تو دین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مجددین بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتے ہیں اور بدعت کا کلا کما کرتے ہیں، سنت کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ جو بڑی اچھی مثال بیان کی کہ جو اہل حرب ہوتے ہیں، جو کافر آپ کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تلوار کے ذریعے، اپنے ہتھیار کے ذریعے آپ سے لڑیں گے، قتل کریں گے، ملک پہ قبضہ کر لیں گے۔ آپ کا دل چیر کے عقیدہ تو چینج نہیں کر سکتے، بلکہ آپ تو نفرت کریں گے کہ ہمارے اوپر یہ سوار ہو گئے، پھر بھی آپ مسلمان رہیں گے، تو وہ تو آپ کے جسم کو بس نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تو کچھ دنوں کی بات ہے۔ لیکن یہ جو ہیں بدعتی، یہ چاہے آپ کو کچھ نہ کریں، پیار محبت سے ملے، وہ آپ کا دل خراب کر دیں گے، آپ کا عقیدہ خراب کر دیں گے، تو ان کا بگاڑ زیادہ بڑا بگاڑ ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا اس سے زیادہ بڑا جہاد ہے۔ کافر تو جب قبضہ کرتے ہیں ایک عرصہ امام تیمیہ فرماتے گزرنے کے بعد کچھ اثرات ان کی تہذیب کے آنے لگتے ہیں، یہ تو پہلے دن سے ہی آپ کو بدعت کے ذریعے سے آپ کا دل خراب کر دیتے ہیں، جو زیادہ بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حزبیت کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی شخص کو ایسا بنا دے اپنا بڑا کہ اسی کے لیے محبت اور نفرت کرتا ہے۔ ہماری جماعتوں جمعیتوں کا یہی حال ہے، ہمارے بڑے ہیں، امیر ہیں، اسی کے لیے محبت اور نفرت ہے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کے خلاف ہے، چاہے وہ کتاب و سنت صحابہ کی بات کرے، وہ ہمارے مخالف ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہم سے نہیں، مجھ سے نہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں وہ کرے، اس کے لیے دوستی اور دشمنی کرے اور اس کے کلام کا جو ہے دفاع کرے، حق ہو یا باطل، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، کیونکہ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، وہ کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی نظریہ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے محبت اور نفرت کرتے ہیں اور امت میں تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں۔ اسد بن موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار بدعتیوں سے تمہارا کوئی بھائی بند، ہم نوالا، ہم پیالہ، یعنی جس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، خوش گپیاں لگاتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کے میل ملاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اثر میں آیا ہے من جلس الی صاحب بدعت نزعت منہ العصمہ، جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عصمت، یعنی جو بچاؤ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ وہ مومنوں کو بچائے گا گمراہیوں سے بھی، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اب اپنے ہی سپرد ہے، جائے گمراہ ہو، کیونکہ آپ نے آیت بھی سنی تھی نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم ساعۃ مصیرہ، سبیل المومنین جو چھوڑتا ہے، اور سبیل المومنین ابھی آپ نے دیکھی صحابہ کیا کرتے تھے بدعتیوں کے ساتھ، تو اللہ سے چھوڑ دیتا ہے، ووکل الی نفسہ، اور اس کے اپنے سپرد کر دیتا ہے، وہ مشى الی صاحب بدعۃ مشى فی حدم الاسلام، جو کسی بدعتی کے ساتھ گیا چلا، اس کے کاز کو اس نے جو ہے آگے بڑھایا، اس نے گویا کہ اسلام کو گرانے میں مدد کی، اسلام کے انہدام میں اس نے مدد کی۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجالسوا اہل الاہواء، بدعتی اہل اہواء خواہش پرستوں کے ساتھ نہ بیٹھو، یا اصحاب الخصومات جو دین میں جھگڑتے ہیں بغیر دلیل کے، کیونکہ میں اس بات سے امن میں نہیں ہوں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ تمہیں یغمزوکم فی ضلالتہم، اپنی گمراہی کے اندر یا تو ڈال دیں گے، یا پھر جو چیز تم اچھی طریقے سے جانتے ہو سنت والی، کتنے ایسے نوجوان ہیں اچھے طریقے سے ان کا ذہن بنایا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں سنت عقیدے کے منہجی مسائل کو، پھر وہ کسی ایسے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے کہ اس کی بھی سنیں، اور پھر وہ شبہات لے کر آ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ جو کچھ تم جانتے ہو اس میں سے کچھ شبہات پیدا کر دے گا، تمہارے جن اٹل اصولوں کے سنت کی پابندی کرتے ہو اس میں کچھ نہ کچھ بگاڑ گڑبڑ پیدا کر دے گا، پھر شبہات لے کے تم پھرو گے، پوچھتے پھرو گے، اور خود بھی گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ اسی طرح محمد ابن سیرین جو ہے رحمہ اللہ، ان پر دو لوگ جو ہیں بدعتیوں میں سے داخل ہوئے، انہوں نے کہا اے ابو بکر نحدثک بحدیث، ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں۔ کہا چلو ہم آپ کو کیا آیت سناتے ہیں؟ انہوں نے کہا آیت بھی نہیں سننی ہے، یا لا تقومان عنی او لا اقومن، یا تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ یا میں چلے جاؤں گا، یا تمہیں یہاں سے نکال باہر کروں گا۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے بدعتیوں کے ساتھ، یا تو آپ اٹھ جائیں
یا آپ کے پاس طاقت ہے ان کو وہاں سے نکال باہر کریں، جس طرح امام مالک نے کہا تھا کہ فلاں کو نکال دو جو اللہ کی صفات میں کلام کر رہے ہیں، یا پھر خود آپ اس کی مجلس چھوڑ دیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا ان پہ بھی، آج بھی کہتے ہیں کہ سختی کر رہے ہیں کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، وما علیہ کا یقرا علیہ کا آیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو آیت ہی پڑھنا چاہتے تھے، قرآن کی آیت سے بھی کوئی پرہیز کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا خشیت ان یقرا آیتا فیحرفانھا فیقر ذلک فی قلبی، مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے اور اس میں کوئی تحریف کریں گے اور وہ میرے دل میں نہ بیٹھ جائیں، وہ تحریف وہ بٹھا رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو گمراہ انجینئر علی مرزا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے اس قسم کے اثر کا، وہ کہتا ہے یہ کون سے سلف، وہ کہتے ہیں ابن سیرین کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن کی آیت بھی مجھ پہ نہ پڑھو، آدھی آیت بھی نہ پڑھو، میں گمراہ بدعتیوں سے نہیں سننا چاہتا۔ ابن سیرین پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، وہ کہتے جب انہوں نے یہ کہا کہ آیت ہی نہیں سننی، جو شخص کا آیت نہیں سننی ہے اس کو اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ہاں 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 سب لوگ ہنس رہے ہیں، حالانکہ بیوقوف انسان ہے، کیونکہ انہوں نے آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ آیتوں میں ہی تو تعریف کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے نہیں سنا کہ متشابہات آیات ہیں، محکم آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ان پر بھی حسن نعوذ باللہ کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو متشابہ کے پیچھے پڑھیں گے، تو اولئک قسم اللہ فاحذرہم، ان سے دور رہو، تو وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں خارجیوں کا آپ نے سنا ان الحکم الا للہ، وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، تو صحابہ کیا جواب دیتے تھے کہ قرآن کی آیت ہم سن رہے نہیں۔ علی ابن طالب نے کیا کہا کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، بات تو اس کی حق ہے قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کی مراد اس سے باطل ہے، تو باطل مراد ہے وہ لیتے ہیں۔ اہل بدعت کا تو یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، کہ ان اللہ جو ہے یرفع بہذا القرآن اقواما یضع بآخرین، حدیث بھی ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، بہت سے کو ذلت اور پستی میں ڈال دیتا ہے، جو اس میں تحریف کرتے ہیں، جو اس کے ذریعے سے گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ ابھی جتنے گمراہ لوگ ہیں، عام گمراہی تو دور کی بات ہے، جو شرک ہے اس کو اپنے کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی ہوں یا دوسرے اس سے ثابت کرتے ہیں، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، نور من نور اللہ، وہ قرآن کی آیتیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تحریف کر کے اپنا عقیدہ پہلے سے ہی بنا کے پھر قرآن میں جا کے اس میں سے نکال کے صحابہ کرام کی فہم سے ہٹ کر اس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل بیوقوفی ہے اس کی، جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے اور سلف صالحین کا مذاق اڑاتا ہے، اور نعوذ باللہ اتنے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو سلف صالحین کہے کہ یہ احادیث ہیں ان کو ذکر نہ کرو جو صحابہ کی بعض صحابہ کے خرابیوں کے متعلق ہیں، تو ایسے سلف صالحین کے ختنے چیک کرو، پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں یا نہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ تو سلف صالحین کا عقیدہ جو ہے چلا آ رہا ہے سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، کہ جو ہے صحابہ کے مشاجرات میں اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا ہے جس طرح وہ پڑھ کر اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آخری درس میں اس قسم کے گمراہ داعیان کا بھی ہم رد کریں گے۔ اسی طرح ایوب السختیانی جو ہیں، ان سے اہل بدعت کے کسی شخص نے کہا اے ابو بکر اسألک عن کلمۃ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا، آپ نے ہاتھ سے کہا مجھے آدھی بات بھی تم سے نہیں کرنی ہے، اتنا اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ابن طاؤس کہتے ہیں اپنے بیٹے سے جو ایک بدعتی سے بات کر رہا تھا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، نہیں سنو اس کی بات، اچھے طریقے سے ٹھوسو کہ بالکل بھی تمہیں اس کی بات سنائی نہ دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو مشہور جو ہے خلیفہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، جو بہت زیادہ دینی جھگڑوں میں پڑتا ہے، سب کی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہوں اس کی بھی سنتا ہوں، تو وہ بہت زیادہ تنقل کرتا ہے، ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے جاتا ہے، کچھ دن فلانا مذہب میں، آج میرا یہ مذہب ہے، کل وہ مسلک ہے، کیونکہ وہ اس قسم کے ناجائز جھگڑوں میں پڑا خصومات میں۔ جب آپ کو سنت مل گئی ہے اسی پہ اکتفا کریں، اسی پہ بیٹھیں، اسی کی پابندی کریں، لگے رہتے ہیں ہر ایک کو سننے کے لیے، ہر ایک کو ہم سنتے ہیں، ہر ایک کی بات لیتے ہیں، سب کی اچھی باتیں لے لیتے ہیں، وہ اس طریقے سے آئے دن اپنے مذہب مسلک بدلتے رہتے ہیں۔ آخر میں جو ہے اس بارے میں اجماع ہے، ائمہ سلف کا اس بارے میں اجماع ہے کہ مہاجرت اہل البدع، اہل بدعت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، انہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو اگر مجالس میں ہوں نکال دینا چاہیے کہ بیٹھ کر لوگوں کو وہاں وہ لوگ گمراہ نہ کریں، جس کو نقل کیا امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے عقیدہ سلف صالحین اصحاب الحدیث میں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ جو نفرت کرتے ہیں اہل بدعت سے، کیونکہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، ان سے وہ محبت نہیں کرتے، نہ ان کی وہ بات سنتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ ان سے فضول میں جا کے مجادلے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں،
بلکہ اپنے کانوں کو ان کی باطل باتیں سننے سے بچائے رکھتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہوں یا ان کے بعد کے تابعین، ان سب کا اجماع ہے اس پر، علماء سنت کا متفق ہیں وہ سب، معادات اہل البدعۃ و مہاجرتہم، اہل بدعت سے نفرت کرنی ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی جو ہے اس پر جو ہے اجماع نقل کیا ہے، وکان السلف ینہون عن مجالسۃ اہل البدعۃ والنظر فی کتبہم والاستماع لکلامہم، سلف صالحین منع کرتے تھے اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی کتابیں نہ دیکھو، ذرا ہم منع کرتے ہیں ان کی کتابیں نہ دیکھو اور نہ ان کا کلام سنو، ان کی تقریر درس وغیرہ نہ سنو، اس سے منع کرتے تھے، اس پہ اجماع نقل کرتے ہیں۔ امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد عان علی حدم الاسلام، وہی والی بات، جس نے عزت اور توقیر کی، بڑی عزت کے ساتھ بلاتے ہیں ان کو، بٹھاتے ہیں بدعتیوں کو، کوئی قبر پرست ہو، صوفی ہو، رافضی ہو، عقلانی ہو، منکر حدیث ہو، اس کو یہ بٹھاتے ہیں، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس نے جو ہے اسلام کے ہدم کرنے میں، گرانے میں مدد کی، اگر اس نے عزت اور توقیر کی ہے، کسی عزت کے مستحق نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب، امام اوزاعی کا کلام جو ہے نقل ہے الابانہ لابن بطہ میں، کہ من ستر علینا بدعتہ لم تخف علینا الفتہ، یہ ایک بہت اچھا قاعدہ ہے۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں فلانا بدعتی تو نہیں ہے، وہ تو اہل حدیث سلفی سنت پہ چلتا ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وہ جو لوگ گمراہ ہیں، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جو بدعات پر ہیں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انہی میں سے، انہی کے جیسا ہے، چاہے وہ کہے یا عمل ہی دکھائے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے یا ایسے عقائد نہیں رکھتا۔ کیونکہ امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی بدعت چھپا بھی لے ہم سے تو اپنی یاری دوستی نہیں چھپا سکتا، ضرور انہی کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا جو اس کے جیسے ہیں۔ آپ اگر سنی سلفی ہیں، آپ کا تو دل تنگ ہوتا ہے بدعتیوں کی بات سننے سے وغیرہ، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، آپ تو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بات سنیں یا بیٹھیں، آپ بڑے ٹھنڈے پیٹوں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں کوئی جو ہے ہلچل نہیں مچ رہی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ امن میں ہیں، اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بہترین کلام ہے، بس 2-3 جو ہے آثار باقی ہیں، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ جب بصرہ آئے تو انہوں نے جو ہے ربیع بن صبیح مشہور تھے وہاں پر، وہ بھی اہل علم میں سے تھے، لیکن ان کے جو ہے مسئلہ تھا ارجاء کا، جو گمراہ عقیدہ ہے، جو عمل کو ایمان سے خالص سمجھتے ہیں، جو ایمان میں کبھی زیادتی نہیں ہوتی، اس میں وہ مبتلا تھے۔ وہ ان کے معاملے میں رکے رہے، دیکھتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے اس کا، کیوں لوگ اتنے جو ہے جمع ہوتے ہیں اس کی علمی مجالس میں، کیا سمجھتے ہیں اسے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے، یعنی سنت والا ہے بدعت والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے مذہبہ الی السنہ، سنت والا ہی ہے، سنت کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ من بتانا تو ہو، ان کے قریبی ساتھی کون ہے جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ کہا وہ تو جو ہے اہل القدر ہیں، قدری لوگ ہیں۔ تو کہا ہوا قدری، حکم لگا دیا اس کے اوپر، وہ خود بھی قدری ہے، حالانکہ وہ سنت کی باتیں کرتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا وہی حکم ہے کہ تم انہی میں سے ہو، کیونکہ تم ان کی دوستی یاری اپناتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذی یجالس اہل البدع اشد علینا من اہل البدع، الابانہ میں، جو بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ہمیں زیادہ خطرناک لگتا ہے، ہمارے خلاف زیادہ خطرناک ہے خود اس بدعتی سے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے بدعتیوں کا تو اتنا تم لوگ رد نہیں کرتے، سلفی لوگ پیچھے پڑے رہتے ہو، ہمارے جو مختلف حزبیت میں مبتلا نام نہاد لیڈیز لوگ ہیں ان کا کیوں رد کرتے ہو؟ یہ زیادہ خطرناک ہے، ان کو تو سنت والا لوگ سمجھتے ہیں نا، حدیث والا سمجھتے ہیں، یا سلفی اپنے آگے پیچھے یہ لوگ نام لگاتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے اس بدعتی کے بعد بیٹھنے سے۔ بدعتی کو تو سب سمجھتے ہیں، بہت سارے جو سلفی حدیث ان کو پتہ ہے کہ ہری پگڑی بنا جو باندھنے والا ہے، یا شیعہ رافضی ہے، قبروں کے طواف کرنے والے ہیں، تبلیغ جماعت، یہ تو بدعتی لوگ ہیں، یہ لوگ تو حدیث نہیں ہے، سلفی نہیں ہے۔ اور لیکن جو سلفی حدیث کے علاقے آگے پیچھے نام جماعت، جمعیت حدیث، جماعت دعویٰ، وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو ان کا اچھا چہرہ بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی صحیح لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں نرم گوشہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہا ہوتا ہے، حق اور باطل کو گڑبڑ کرنے میں وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور صرف ہمارے جو علماء ہیں، جو موجودہ عرب علماء ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ ہیں، ان سے پہلے ہیں، صرف یہی لوگ رد نہیں کرتے، لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ مدخلی وہیں سے یہ لوگ لے کر آتے ہیں، شدت اپناتے ہیں، بلکہ جو صحیح علماء سنت اہل حدیث تھے بر صغیر میں، وہ بھی اس قسم کی چیزوں کا رد کرتے رہے ہیں۔ یہ تو خود ناخلف لوگ ہیں، ان کے بھی جانشین نہیں ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہیں، بس ان کا نام لے لے کے جو ہے تنظیمیں جماعتیں بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنانے والے ہیں۔ چنانچہ
آخر میں انہی کا کلام پیش کر کے جن کو شیخ الکل کہا جاتا ہے، جتنے بھی مشہور یہاں کے محدثین اہل حدیثوں میں گزرے ہیں بر صغیر کے، ان سب کے استاد جو ہے شیخ الکل محدث نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، ان کا کلام موجود ہے فتاوی نذیریہ میں۔ ان سے پوچھا کہ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان کا وعظ سننا اور جو ہے بھلائی کی بات کرنا یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وعظ یا درس سننے اور سنانے کا فائدہ یہی ہے کہ ہدایت ہو لوگوں کو، لوگ شرک اور بدعت اور معاصی گناہوں سے بچیں، توحید اور اتباع سنت کو لازم پکڑیں، اور ظاہر ہے کہ بدعتی مولویوں کے وعظ سے بجائے ہدایت کے گمراہی پھیلتی ہے۔ ان کے بدعتی وعظ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں سب کی سنو، بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں، اور طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں کمالا یا افواہ، جس طرح یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ رہا یہ خیال کہ بدعتی مولویوں کے وعظ کے اندر جو باتیں خلاف قرآن و حدیث ہوں ان پر تو سامعین دھیان نہ دیں، اور باقی جو صحیح باتیں ہیں ان کو سنیں، یہی کہا جاتا ہے نا کہ اچھی اچھی باتیں سب سے لے لو اور جو غلط باتیں وہ نہ لو۔ تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو اس کی تمیز نہیں کہ کون سی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور کون سی اس کے مطابق ہے، اور جس کو اس کی تمیز ہے، کوئی کہے کہ مجھے تو ہے نا، میں علم والا ہوں، مجھے ہے تمیز، تو پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ کہہ رہے اس کو تو وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، یا تو منکر کا رد کرے وہاں پہ بیٹھ کے، اتنی اگر اس کے اندر ہمت ہے تو اتنی ہمت تو ان کے ہے ہی نہیں، وہ تو خود جوتے مار کے اس کو نکالیں گے اگر اس نے یہ حرکت کی، یا تو وہ اس کا انکار کرے جو منکر اس نے دیکھا ہے، اپنے جو ہے زبان سے انکار کرے، اپنے ہاتھ سے انکار کرے اگر وہ کر سکتا ہے، یا دل میں برا جانے، وہ کہہ کے چلو دل میں برا جان کے بیٹھا ہوں، تو اس پہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا دل میں برا جانے کی دلیل ہے کہ وہ پھر وہاں نہ بیٹھے، ان کی مجلس میں نہ جائے، کیونکہ یہی صورت ہے کہ اس بدعتی واعظ کو بدعتی واعظ سے روکے اور دل سے انکار کرے، اس کی مجلس میں شریک نہ ہو اگر دل سے برا جانتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ بدعتی مولویوں کا وعظ و نصیحت نہیں سننا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے ہم نے نصوص پیش کیے ہیں قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ تابعین سے، ائمہ دین اور سلف سے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی ہمیں توفیق دے، چاہے زمانہ ہمارے خلاف ہوتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو معمولی اور چھوٹا سا بھی لشکر ہو اس کی مدد و نصرت فرمانے والا ہے۔ طائفہ منصورہ تبھی تو کہا جاتا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ جو ہے حق پر قائم رہے گا۔ طائفہ منصورہ یعنی اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ اگر جو ہے ملک میں غلبہ ملنا طاقت تلوار کے ذریعے نہیں بھی اور حجت کے ذریعے، تو وہی آگے ہیں، سب ان کے نیچے ہیں، کیونکہ وہ قرآن و سنت صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دونوں چیزیں ذکر کی کہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ولا یضر من خذلهم، جو آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو خذلان کا معاملہ ہے اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، یا نکل تک کوئی آپ کے ساتھ ہو، سلفی اہل حدیث سب کچھ کھلاتا ہو، آج وہ آپ کی تائید مدد چھوڑ دے، غیروں کے ساتھ مل جائے، یا جو اصول پکے ہیں علماء وغیرہ نے بیان کیے ان کی پابندی چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، ہم سے چھوٹتے جاتے ہیں، دور ہوتے رہتے ہیں۔ تو کوئی دل چھوٹا کرنے کی، کوئی کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تو ہوتا رہتا ہے، حق اور زیادہ نکھر کے رہتا ہے، چند لوگ ہی جو ہے حق پر باقی رہ جاتے ہیں۔ تو جو ان کی بے یار مددگار ان کو چھوڑ دیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس طرح اس کے مخالفین نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ بس پابندی کس چیز کی کرنی ہے؟ کتاب و سنت پر، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، جس پر اہل علم چلتے ہیں، ان سے رابطہ رکھنا ہے، ان کی نصیحتوں کو لینا ہے، ان سے مشاورت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تین چیزیں جو بتائی انہوں نے، یا تو وہ خود گمراہ ہو جائے گا، یا تو وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے گا، لوگ سمجھیں گے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ صحیح بندہ ہے تبھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری چیز آپ بتائیں، کسی کو یاد ہے؟ تیسری چیز یاد ہے کسی کو؟ ایسے ہی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، اسامہ بھائی بتائیں کیا ہے؟ یہ وہ اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کرنے لگا، خود اعتمادی اس میں آ جائے گی کہ مجھے تو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا ہے، مجھے پورا وثوق ہے اپنے دین کے اوپر، مجھے کون گمراہ کر سکتا ہے۔ اور جو یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ واقعی اس کو اپنے نفس کے سپرد کر دیتا ہے، وہ الگ جھپکتے بھی جو اپنے نفس کے سپرد ہو جائے وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے رحم و کرم سے بچانے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، اس پہ قائم رکھنے والا ہے۔
کس حوالے سے؟ انٹرنیشنل حوالے سے. اچھا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اچھا اچھا یہ سوال جو ہے اس کا جواب شیخ ابو خدیجہ حافظ اللہ نے دے دیا ہے اور اس کا میں نے پورا اردو ترجمہ کر لیا ہے. ان سے یہی پوچھا گیا کہ آپ میں جو سلفی لوگ ہیں، شیخ ربیع ہوں یا آپ جو سلفی اپلیکیشن ہیں یا آپ جو بیان کرتے ہیں بیٹھ کے امام دارمین والے، ان میں اور جو مختلف اہل حدیث جماعتیں ہیں وہ بھی سلفی کہلاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ تو ان کی وہ ساری انہوں نے تفصیل بتائی اور میں جو ہوں انشاءاللہ اس کے ترتیب دے کے اس کو میں پوسٹ کروں گا. اس میں سارے حوالے بھی میں نے جمع کیے ہیں کہ ایسے ہی ہم نہیں کہہ رہے کہ فلاں چیز میں گم رہا ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ساری مثالیں دی کہ ہم تو کتاب و سنت پہ فہم سلف کے مطابق چلتے ہیں، اور جو اہل علم ہیں جو کتاب و سنت پر صحابہ کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں اپنے عقیدے میں، خصوصی طور پہ اپنے منہج میں اور تمام چیزوں میں. اس میں بہت ساری چیزوں میں ان کی مخالفتیں ہیں. اختصاراً میں آپ کو بتاؤں، مثلا جو ہے عقیدے کے سلسلے میں توحید سب سے پہلے بیان کرنی چاہیے ہے، اور توحید کی ہی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرنی چاہیے، یہ اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. جو اہل توحید نہیں ہے، شرک بدعت والے، ان سے بھی یاریاں دوستیاں کرتے ہیں سیاست کے نام پر، دوسری چیزوں اور مصلحتوں کے نام پر. تو یہ خرابی ہے. اسی طریقے سے جو اہل بدعت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، جو آپ نے سنا کیا کرنا چاہیے، وہ ان سے دوستیاں، میل ملاپ اور سب کچھ، تعاون، ان کا دفاع، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، یہ بھی اس کے خلاف ہے. اسی طرح جو سیاسی معاملات ہیں، جمہوریت وغیرہ، کوئی اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے، انتخابات، جمہوریت، اس کے سارے جتنے مفادات اور بگاڑ ہیں اس کو بھی اپناتے ہیں، اس کی طرف یہ حکومت خود طلب کرتے ہیں جو کہ منع ہے، اس میں یہ داخل ہوتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں. اسی طرح تکفیری، خارجی اور جو جہادی قسم کے لوگ ہیں، ہم تو جو جہاد سنت کے مطابق ہے وہ حکومت کے ماتحت، اس کی افواج کے تحت ہوتا ہے، اچھی ہو یا بری ہو. یہ پرائیویٹ جہاد تھوڑی ہوتا. یہ جو پرائیویٹ جہاد اور لشکری کارروائیاں وغیرہ یہ جو کرتے ہیں، یہ سب بھی حکمران کے جو دائرۂ کار ہے اس پہ تجاوز کرنا ہے. خروج کی ایک قسم میں سے قسم ہے. امیر المجاہدین کوئی اور ہے، حافظ سعید صاحب ہیں، کوئی آپ کے ملک کا حکمران نہیں ہے. وہ اسی طرح تکفیر کرتے ہیں حکمرانوں کی کہ اسلامی نظام قائم نہیں ہے، کافر ہیں یہ لوگ، طاغوت ہیں، ان کے خلاف لڑنا، دھماکے کرنا، یہ اجر ثواب کا قائم ہے، یہ جہاد ہے. تو اس قسم کی ان کے اندر گمراہیاں مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف شخصیات کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کے سارے دلائل وغیرہ موجود ہیں، جو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نشر کریں گے. اور ہم یہ چیزیں نہیں کرتے. ہم تو قرآن کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، کوئی اس میں خرابی ہے تو خفیہ نصیحت کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے دعا، اصلاح کی دعا کی بات کرتے ہیں. جہاد جو ہے حکومت کے ماتحت کرنے کی جو ہے ہم بات کرتے ہیں. اہل بدعت سے نفرت، ان کا رد کرنا، ان سے تحذیر کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، اس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. جبکہ ساری چیزیں ہم مسلف کے طریقے کے مطابق لے کے چلتے ہیں. انہوں نے بعض چیزیں جو ہے وہ لے لی ہیں، بعض توحید کی چیزیں، مثلا قبر پرستی نہ کرو. اگر قبر پرستی نہیں کرو، قبر پرستی کے ساتھی کیوں بن رہے ہو؟ یا رسول اللہ نعرہ لگ رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے حافظ سعید صاحب کا جو بیٹا طلحہ سعید بیٹھا ہوا تھا اور لبیک 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 یا رسول اللہ سب بیٹھ کے لگا رہے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا لگا رہے ہیں. اس طریقے سے خوش کرنا ہے اگر لوگوں کو، اور یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور رافضیوں کے پاس جا کر بھی جو ہے ان کی تائید میں. اگر جو ہے خمینی کے ملک پر حملہ ہوا، امیر حمزہ کہہ رہا ہے، تو ایک ایک بچہ لشکر کا جا کے اپنے اس کا دفاع کرے گا. حالانکہ وہ تو شرک اور بدعت پر جو ہے مبنی، اور صحابہ کی دشمنی اور نفرت پر اور غلط عقائد پر مبنی ان کی ریاست ہے، اور خود خمینی کی تو علماء کرام نے تکفیر تک کی ہے. تو اس قسم کے جو لوگ ہوں، تو یہ واضح فرق آپ دیکھیں ان کے درمیان جو عقید منہج کی بنیادی باتیں ہیں. چنانچہ آگے شاید بعد اقوال ذکر کروں یا رہ گئے. اس طرح نہیں ہے کہ کسی میں ایک چیز، وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، بعض چیزیں سنت کے مطابق کر رہا ہے، بدعتیوں سے ہٹ کے، تو وہ سارا ہی سنی ہو گیا. امام احمد بن حنبل اصول سنہ میں، اسی طریقے سے امام بربہاری شرح سنہ میں بات ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص اس وقت تک صحیح سنت والا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اہل سنت سلفی ہے، جب تک ساری سنت کے جو عقیدے منہج والی باتیں اس کے اندر موجود نہ ہوں. اسی طریقے سے امام بربہاری کہتے ہیں کسی کو اہل سنت میں سے نہ گنو جب تک یہ جتنی چیزیں ہم نے سنت کی بتائی ہیں، یعنی عقیدے اور منہج والی، اس کے اندر موجود نہ ہو تو جا کے وہ بنتا ہے. ورنہ مثال کے طور پہ جو خارجی لوگ ہیں، وہ جو یہ قبر پرستی یا اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارنا، شرکیہ صوفیہ والی جو عبادت ہے، وہ تھوڑی کرتے ہیں. وہ تو بلکہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، وہ تو اس کو توڑنے کے قائل ہیں، وہ تو ان کو مشرک ہی کہتے ہیں. لیکن وہ کس چیز میں گمراہ ہے؟ حکمرانوں کے خلاف بات کرنا، خروج کرنا، مسلمانوں کو گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دینا.
تو اس کا مطلب باقی چیزوں میں چاہے وہ صحیح ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید الوہیت میں، اسماء صفات میں، تقدیر میں بھی اگر وہ صحیح ہوں، جو ہے باقی چیزوں میں صحیح ہوں، لیکن صحابہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ ہو ان کا، یا اس بارے میں بھی صحیح عقیدہ ہو لیکن جو ہے حکمران کی اطاعت کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ ہو، پھر بھی ان کو خارجی اور بدعتیوں میں سے گنتے ہیں، اہل سنت میں سے تو نہیں گنتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ فرق ہے ان میں، یہ مختصر بیان کیا ہے، اس کا تفصیلی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہماری ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے گا، اس کا یہی اسی چیز کا جواب ہے، یہی سوال ان سے کیا گیا تھا۔ جی ہاں، حزبیت کیا ہے؟ بہت سارے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں۔ حزبیت جس کا ہم رد کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، حزب جو کہتے ہیں جماعت کو کہتے ہیں، حزب ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس کا حق باطل دونوں معنی بنتا ہے، لیکن جب اہل سنت رد کر رہے ہوتے ہیں تو جو عام عرف میں معنی ہوتا ہے رد والا وہ ہوتا ہے۔ جس طرح تعویذ ہے، لوگوں نے نام اچھا دے دیا، تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ تعویذ کسے کہتے ہیں؟ ویسے ہی بتائیں، یا تو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، دیکھو فوراً اس کے ذہن میں ہے تعویذ کسے کہتے ہیں، گلے میں لٹکایا ہوتا ہے۔ حالانکہ تعویذ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے تعوذ صحیح ہے، استعاذہ اللہ سے پناہ طلب کرنا، قل اعوذ برب الناس، انہوں نے اس کا نام اتنا اچھا رکھ دیا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرنا تعویذ، تو یہ اس لیے باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمیمہ ہے جو گلے میں باندھا جاتا ہے، من اللہ کا تمیمہ تک فقد اشرک، جس نے تمیمہ باندھا اس نے شرک کیا، نام ایسا رکھ دیا ہے۔ لیکن ہم جب رد کرتے ہیں تو اس کا جو بری چیز ہوتی ہے، جو اصل معنی ہوتا ہے، اس اعتبار سے رد کر رہے ہوتے ہیں، تعویذ گنڈے جو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حزب جو ہے وہ صرف گروہ کو کہتے ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، حزب اللہ قرآن میں ذکر ہے، اولئک حزب اللہ، وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے لیے دوستی دشمنی کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت والے ہیں، تو وہ بھی حزبی ہیں، یعنی اللہ کی جماعت والے حزبی ہیں۔ اور جو اہل باطل ہیں وہ شیطان کے حزب والے ہیں، اولئک حزب الشیطان، قرآن میں ذکر ہے کہ یہ لوگ شیطان کے حزبی ہیں، اس کے گروہ والے ہیں۔ حزبی کا مطلب ہے گروہ والا، کسی گروہ کے لیے دوستی دشمنی ولا والبراء کرنے والا، اس کے لیے اس کی تائید کرنے والا، مدد و نصرت کرنے والا، ہر چیز میں پروموٹ کرنے والا، سپورٹ کرنے والا۔ تو جب ہم حزبیت رد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ جو باطل اصول ہیں سلفی منہج سے ہٹے ہوئے، اس کی بنیاد پر وہ لوگ ایک گروہ جو تنظیم انہوں نے جماعت بنائی ہوئی ہے دوستی دشمنی کی بنیاد، ہمارے امیر صاحب ہیں، انہوں نے غلط بات بھی کی ہے، انہوں نے جو ہے باہر نکل کے جو ہے احتجاجی جلسے کرنے کی بات کی، صحیح ہے، آج اس کے خلاف ہے، پھر بھی وہ صحیح ہے۔ تو یہ حزبیت ہے کہ اس بات کی ریکارڈ آ رہا ہے، اس کا ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو وہ باطل کے لیے جو دوستی اور دشمنی کی بنیاد بناتا ہے کسی شخصیت جماعت والے کو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ حزبیت ہے، یعنی اس نے عصبیت اپنائی ہے ایک قسم کی، یعنی کسی کے لیے تعصب اپنانا، کسی جماعت کے لیے، گروہ کے لیے۔ حزب تو یہ لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حزب اختلاف نہیں کہتے اپوزیشن پارٹی کو، حزب اختلاف یعنی حزب ہے، گروہ ہے، اختلافی اپوزیشن پارٹی ہے، تو حزب پارٹی کو کہتے ہیں، پارٹی بازی کرنا۔ اسلام کے اندر کوئی مختلف جماعتیں نہیں ہیں، جماعت واحدہ لا جماعت، ایک جماعت ہے، آپ کا حکمران ہے اچھا ہو یا برا، اس کے تحت جو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، صحیح دین کی جانب دعوت دیتے ہیں، یہ الجماعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کی مدد نصرت تائید کرنا واجب ہے، اس کے ساتھ جڑنا، اور باقی گمراہ فرقے تلک الفرق جو ہیں ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ آپ کو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو یعنی حکمران کو لازم پکڑنا ہے، عقیدے میں صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، جن کے عقیدے کا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کو اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے، معروف ہے۔ اس سے ہٹ کے جتنی بھی جماعتیں تنظیمیں بنائیں، چاہے وہ اہل سنت نام رکھیں، اہل حدیث نام رکھیں، کوئی فقہ جعفری والے نام رکھیں، کوئی دعوت اسلامی والے نام رکھیں، دیوبند کے ہوں، بریلی کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، اخوان المسلمین کے ہوں، یا جہادی لشکر طیبہ جماعت دعوت تحریک المجاہدین وغیرہ، یہ سب باتیں ہیں، جائز نہیں ہیں کوئی چیزیں بنانا، دین کے نام پر مختلف جماعتیں بنانا۔ اس کو ہم حزبیت کہتے ہیں اور اس کا رد کرتے ہیں، کیونکہ یہ باطل کی طرف بلاتی ہیں، اسی کی بنیاد پہ دوستی دشمنی نفرت وغیرہ اپناتی ہیں، اس لیے یہ حزبیت ہے جو قابل مذمت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قابل مذمت جو حزبیت ہے، انگلش میں وہ لکھتے ہیں بلیم ورتھی پارٹیسپشن لکھا ہوا ہے، یعنی جو قابل مذمت حزبیت ہے، عصبیت ہے، اس سے ہم منع کرتے ہیں، یہ ہے حزبیت کا معنی، جس سے بچنا چاہیے۔ آپ جو ہے ایک عام مسلمان مومن سلفی ہیں، آپ کسی بنائی ہوئی جماعت سے آپ کا تعلق نہیں ہے، الجماع آپ ملک میں رہتے ہیں، اسلامی ریاست ہے، پاکستان ہے، اس کے تحت آپ رہتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، عام شہری بن کے رہتے ہیں، یہ آپ سے مطلوب ہے، آپ کسی جماعت میں نہیں ہیں۔
پھر یہ جو جماعتیں بنانا، کارکن، صوبائی امیر، فلانا امیر، پورا ایسا ہی ڈھانچہ بناتے ہیں نا جیسے حکومتی ڈھانچہ ہے، پورے حکومتی مزے کر رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھ کر یہ. اور ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے سیاسی اور ان کے جو دنیاوی لالچ والے مسائل ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں. فلانے کا پلاٹ نکال دو، اس کا یہ کر لو، اس بندے کو اندر کر دو، اس کو باہر کر دو، نام دینی جماعت کا ہوتا ہے، اپنے کارکن بناؤ. ان کے مدارس بھی کوئی ہدایت کے قلعے نہیں ہوتے، یہ بتاتے ہیں اسلام کے قلعے ہیں، اس کے خلاف حکومت آپریشن کر رہی ہے. وہ چاہے شیخ ربیع حافظ اللہ فرماتے ہیں یہ شرح سنہ کی جو ہے اس میں شرم ہے امام برواری کی، ان کے جو حفظ کے ادارے ہوتے ہیں، باقی جو علوم ہیں درس نظامی وہ تو آگے کی بات ہے، جو عام قرآن حفظ کرنے والے تھے اس میں بھی وہ اپنی فوج تیار کر رہے ہوتے ہیں حزبیوں کے لیے، یہ ہمارا کارکن بنے گا آگے چل کے. یہ مدینہ ہاؤس بھی بھیجتے ہیں، پیچھے واپس آتے ہیں ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، چل. تو وہ اسی لیے بھیجا ہوتا ہے اس کو، ابھی تجھے پیسہ خرچ کر کے ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ تو ہمارے کارکن بن، کوئی دین کا دائی، کوئی توحید کا یا شرک کا رد کرنے والا سلفی بن کے نہ. تو یہ اسی کام کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں زیادہ تر ان کے جو مدارس ہیں، مراکز وغیرہ ہیں. تو ان سے اسی لیے ہم یہ حزبیت کا جب رد کرتے ہیں، اس سے یہ ہماری یہ ساری مراد ہوتی ہے جتنا کچھ میں نے اب ذکر کیا ان کا ملبہ. اللہ تعالیٰ بچائے سب کو حزبیت سے اور صحیح معنی میں سب کی بننے کی توفیق. ہاں یہ آخری درس میں تھا، ویسے آخری درس میں یہاں نہیں ہے بات. چلیں بتا دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ان میں سے بھی تو بدعتی ہیں یا آس پڑوس میں لوگ ہیں. تو میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی، ایک مظاہر عامہ ہوتے ہیں، یعنی عام مجالس میں پلیٹ فارم شیئر کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی تائید کرنا، تصویریں کھنچانا وغیرہ تاکہ لوگ اس سے دھوکے میں آئیں، وہ ایک الگ چیز ہے. کوئی ایک رہتا ہے اس کا پڑوسی ہے، جس طرح والدین جو ہے کافر مشرکی کیوں نہ ہو، وہ صاحبہما فی الدنیا معروف. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ دنیاوی طور پہ ان کے ساتھ صحیح معاملہ لے کر چلے، آپ کے اخلاق سے وہ متاثر ہو کے بلکہ سلفی بھی بن سکتے ہیں. دین اور سنت کی آپ دعوت دیں حکمت سے، تھوڑی کوئی دنیا جہاں کو آپ دکھا رہے ہیں یا کیمرے میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلانے کے ساتھ بیٹھا ہے. آپ تو گھر میں تھے، پڑوسی کے پاس گئے، اس کو کوئی تحفہ دیا، اس کو سنت کی بات بتائی، اگر وہ میلاد مناتا ہے دیکھو یہ صحیح نہیں ہے بھائی وغیرہ. یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس سے بھی کوئی منع کر رہے ہوتے ہیں، یہاں جو یہ کرتا ہے ہم اس کو بھی بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں. فلانا پڑوسی کے پاس تم کیوں گئے بات کرنے؟ ہم اس کو ہدایت کی جانب بلانے کے لیے گئے ہیں، تم تو ان کی تعداد بڑھانے کے لیے گئے ہو. تم نے تو ان کی مجلس میں جا کے ان کا رد بھی نہیں کیا، ان کی میلاد کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے یا چپ کر کے بیٹھے تھے. اس میں اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں فرق ہے. تو رشتہ داروں میں اگر کوئی جو ہے بات بدعات کے اوپر عمل کرتا ہے، آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، خفیہ طور پہ اس سے ملتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں اچھے، تاکہ جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوں. اس میں سے کوئی ہر طرح میں آپ سے مخالفت کرتا ہے، نفرت، دشمنی، ان چیزوں پر اتر آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا کہ اس سے ملاپ کم رکھا جائے گا، اس سے دور رہا جائے گا، اس کے لیے دعا کی جائے گی. یہ فرق ہوتا ہے. ایک عام طور پہ یہ لوگ جو ملتے ہیں جس کا ہم رد کرتے ہیں، اور جو عام لوگوں سے ملا جاتا ہے چلتے پھرتے کسی سے، پڑوسی سے یا رشتہ داروں سے، ان کو اس طریقے سے حکمت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے. ان کا اس طریقے سے بائیکاٹ نہیں ہوتا ہے. گناہ جو ہے ہوتا ہے خواہش نفس کی پیروی میں ہے، شیطان کی پیروی میں. نہیں جو خواہش نفس کی پیروی میں ہی انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، اور جو گناہوں سے بچتا ہے وہ نہى النفس عن الهوى، جیسا قرآن میں ہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کو روکتا ہے. نفس امارۃ بالسوء، نفس جو ہے برائی پر ابھارتا ہے انسان کو، اس کی پیروی کرتا ہے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے، یا پھر شیطان کی بات مان کر. تو اس نے گناہ گاری اپنائی ہے، چھوٹا یا بڑا گناہ کوئی بھی جو اس نے کیا ہے تو وہ گناہ گار کہلائے گا. بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں، یہ اسی قسم کے تکفیری خارجی قسم کے، وہ اسی کو لے کر جو ہے وہ تکفیر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ کی اطاعت کرنا اس طرح چین بناتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور اس نے خواہش نفس کی پیروی کی تو خواہش نفس کی عبادت کی. کہ قرآن میں آیات بھی ہیں کچھ ایسی، افرأیت الذی اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ معبود بنا لیا ہے. صحیح ہے، دیکھو نا جو اپنے خواہش نفس پہ چلتا ہے وہ کافر مشرک. پھر تو سارے ہی گناہ گار جو ہیں اپنے خواہش نفس پہ چلتے کافر اور مشرک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب زنا کر رہا ہوتا ہے، جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. کوئی شخص جب چوری کر رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھنے لوٹ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. کوئی سا اور مختلف گناہوں کا ذکر کیا کہ اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا.
اور دوسری روایت میں ہے کہ ترمذی وغیرہ میں کہ اس کا ایمان نکل کے بادل کی طرح اس کے اوپر آ کے جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان واپس لوٹ آتا ہے اس میں کم ہو کر کمزور ہو کر. تو گناہ گار کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے, اپنے گناہ فسق و فجور کی وجہ سے ایمان اس کا کمزور ہے, فاسق و فاجر ہے, لیکن دین سے خارج نہیں ہے. یہ لوگ آریاں پاریاں تو پورا پکا مومن ابو بکر صدیق جیسا, یہاں پہ جو ہے کافر مشرک شیطان ہے. ایسا نہیں ہے, کتاب و سنت کے بالکل برخلاف ہے. ایمان کم زیادہ ہوتا ہے انسان کا, ایسا نہیں ہے کہ وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ اس آیت کا کیا جواب ہے کہ جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کو معبود بنا لیا ہے. تو گناہوں کے مختلف اسٹیج ہیں. کوئی واقعی اس قسم کا گناہ خواہش نفس جو ہے انسان کو شرک تک کرنے پہ ابھارتی ہے, وہ شرک تک میں پڑ جاتا ہے, تو گویا کہ اس نے شرک والا اسٹیج کا گناہ کیا ہے. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے کفر کا لفظ بولا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کی عبادت کرنے والا ہے نفرت دلانے کے لیے. یہ نہیں کہ اصل میں وہ مشرک ہو گیا. مثلا حدیث میں تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو گیا درہم کا یعنی پیسوں کا پجاری, عبد اس کا بندہ, اس کی عبادت کرنے والا, پیسوں کی عبادت کرنے والا, کپڑوں کی عبادت کرنے والا. وہ کیسے؟ یعنی جب اسے ملتا ہے تو خوش ہے, نہیں ملتا تو ناراض ہے, دنیا جہاں سے دین سے بھی ناراض ہے. یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا ساری سوچ کا دار و مدار پیسہ پیسہ مال مال, دین کچھ نہیں ہے, اس کا آخرت کچھ نہیں ہے. تو گویا کہ وہ اس کی عبادت کرنے والا ہے چاہے اصل میں وہ مشرک نہ بھی. تو یہ نفرت دلانے کے لیے بہت سارے اعمال کے لیے اس قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے سنت کو پوری کے پورا سمجھ کر کوئی حکم لگایا جاتا ہے. یہ ایک ادھوری بات اٹھاتے ہیں, دیکھو ہر گناہ جو ہے شرک ہے کیونکہ انسان نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی. ایسا نہیں ہے, خواہش نفس کی پیروی کر کے ہی تو گناہ کیا جاتا ہے, اللہ کی بات کو چھوڑ کے پھر تو سارے ہی گناہ جو ہے انسان کافر و مشرک ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہے, یہ خارجیوں کی اس قسم کی سوچ ہے, یہ سوچتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں. آپ نے کوئی بھی گناہ کیا خواہش نفس کی پیروی تو شرک کیا, سب سے بڑا گناہ. تو یہ وہی چیز پھیلاتے ہیں کیونکہ ان کے نظریات ایسے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں ہے. ان کو اس طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں, اس کے پیغام رساں ہیں. یا بعض چیزوں پہ شرک کا لفظ آتا ہے وہ شرک اصغر ہوتا ہے, یعنی بڑا شرک نہیں دین سے خارج کرنے والا, چھوٹا شرک جو آپ کو شرک کی طرح آگے لے جانے والا ہے. جس طرح نفاق ہے, منافق تو سب سے پرلے درجے میں ہے جہنم کے, کافروں سے بھی زیادہ وہ. لیکن نفاق کی بھی قسمیں جو اعتقادی دلی نفاق ہوتا ہے, یعنی اللہ رسول کو واقعی نہیں مانتا, صرف دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے بنا, وہ بھی منافق ہے. اور دوسری بعد حدیث میں صفات آئی ہیں کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ, دو چہرے والا شخص. ایک عام مومن بھی ہو سکتا ہے, سامنے کچھ بولتا ہے پیچھے جھوٹ بولتا ہے, دغا بازی کرتا ہے, گالا گلوچ کرتا ہے. 4-5 صفاتیں ذکر ہوئی ہیں کہ یہ منافقوں والی صفات ہیں. تو اس کے بارے میں بھی منافق کے لفظ ہے. کیا وہ ایسے ہی منافق ہے جیسے جو ہے عبداللہ جو ہے وغیرہ وغیرہ ہوتے تھے, وہ اس کے جیسا منافق ہے؟ نہیں, اس کے جیسا منافق نہیں ہے, مسلمان ہے. یہ گنہگاری اس کے اندر پائی جاتی ہے, عملی طور پہ نفاق منافقوں جیسی صفات ہے. اسی طرح گنہگاری, اللہ کی نافرمانی کرنا شیطانی جیسی صفات ہے, مشرکوں جیسی صفات ہے. اصل میں وہ مشرک نہیں ہو گیا اگر وہ واقعی مومن ہے, اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے.